میں بیسیکلی ایک زبان کی زکوٰۃ بھی دینے آیا تھا اور بات بھی کرنے آیا تھا، کیونکہ میں کافی سیشن سے نا میں نے آپ کے کاکے کاکیوں کی ویڈیوز دیکھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور یہ کیا اور ہم مانتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا بڑا دل تھا، جب بھی آتا ہوں میرا یہی ہوتا ہے کہ میں بول دوں، لیکن پچھلی بار میں چپ رہا، پتہ نہیں کیوں. تو میں نے ادھر ہی بیٹھ کے سوال بھی لکھے اور یہ بات بھی ہے، اسی سے میری وہ کوشچن جڑا ہوا ہے. میں جب پہلی بار آیا تھا، جب میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا تو میں نے اپنی والدہ کا، والد صاحب کا سارا کچھ بتایا تھا. لیکن میں نے یہ آپ سے شاید نہیں بتایا، یا شاید بتایا تھا کہ والد صاحب کے ساتھ میرے جو ریلیشنز ہیں وہ شروع سے نا بہت خراب سے ہیں. مطلب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تصوف کہ میں بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے شروع سے جو باتیں، اب آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے حکمت کوئی ہوتی ہے چیز، آپ کو ہر کام حکمت سے کرنا ہوتا ہے، ہر چیز میں آپ نے صرف پیار بننا ہوتا ہے. تو جب آپ نے پیار کا درس دیا تو وہ جو میں آپ سے جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ جب میری ساری فیملی اہل تشیع ہے اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ اہل سنت سے ہیں، تو سب سے پہلا کلیش تو میرے ساتھ ان کا یہ تھا، کیونکہ میں نے ساری جب بھی وہ ادھر ہوتے تھے تو میں نماز ان کے طریقے سے پڑھنی، اور جب انہوں نے چلے جانا تو والدہ جو ہیں میرے والد صاحب نے، میری مدر کو میں نے بتایا تھا ڈیورس ہو گئی ہے، 2 اور تھیں. تو جو جتنی بھی فیملی ہے ہماری آگے، میری دادو، میری نانو وغیرہ سب اہل دشی ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے، ان کو دیکھ کے مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہاں ہم نے نا نماز، مطلب وہ مجھے اپنی اماں نے نا ان کو بلایا، علامہ صاحب کو، انہوں نے مجھے سکھا دی. اس سکھانے کا اثر یہ ہوا کہ میں جب بابا جاتے تھے تو پیچھے سے وہ پڑھتا تھا، اور جب وہ آتے تھے تو ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے پڑھ لینی. پھر آہستہ آہستہ بابا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے رہتے تھے کہ مطلب حکمت سے کام لیا کرو، جدھر جاؤ اسی روپ میں ڈھل جاؤ. وہ نہیں سمجھ آتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ فیملی پریشر بھی ہوتا تھا، دوسرا خود بھی ایک یہ والا بت بھی تھا کہ میں صحیح ہوں نا، ان کو نہیں پتہ. یہ تو کیونکہ بابا کہتے ہیں کہ میں ہر اس سیکٹ میں رہے ہیں، ہر گروپ آف پیپل میں وہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے خود اپنا دین چھوڑا ہوا ہے تو یہ مجھے کیا ہی سمجھائیں، کیونکہ وہ کچھ باتیں مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جو وہ مانتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ شاید میری نظر میں وہ تھی. لیکن بابا آہستہ آہستہ یہ کہتے رہے حکمت کے ساتھ یہ کرو. پھر انہوں نے کہا کہ دین کی طرف آؤ. میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کی ویڈیو بھی انہوں نے جب شیئر کی تھی، میں اس طرف انٹرسٹ لیتا نہیں تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور پھر وہ مجھے ادھر لے کے جاتے تھے سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے پاس. آپ کے والد صاحب کو بابا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی. اچھا. تو بابا کا نا ہمیشہ یہ کلیش تو میرے ساتھ رہا ہے. پھر دوسرا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بدتمیز ہے. تھا میں مانتا ہوں، اور میں اس چیز پہ فخر تو نہیں ہے، شرمندگی ہے، کیونکہ باپ ہے. اور آپ اس ٹائم تو مجھے نا وہ ساری غلط چیزیں انہی میں نظر آتی تھیں کہ یہی غلط ہیں، انہوں نے ہی غلط کیا ہے، شروع سے غلط کیا ہے. ایک اللہ میاں سے لڑائی کہ ان سے، اور اللہ میاں سے میں ان کی ہمیشہ شکایت ہی کرتا رہتا تھا کہ ان کو کچھ ہو جائے، ان کو بددعائیں ان کے لیے، کیونکہ میرے دل سے ان کے لیے نکلتی نہیں تھی. میں کہتا تھا آپ کا اور میری والدہ کی لڑائی تھی تو میرا اس میں کیا قصور تھا؟ یا بچپن سے آپ نے ٹھیک ہے پیسہ دیا ہے، لیکن اگر آپ نے روٹی کھلائی ہے تو آپ نے اس کو جتایا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کسی کی کفایت لازم ہوئی ہے تو آپ اس کو جتاؤ نا. میرے والد صاحب نے ہمیشہ جتایا. تو مجھے جب میں روٹی کھا رہا ہوتا تھا تو دل نہیں کرتا تھا کہ یہ کھانے کا، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا اب یہ جتائی جائے گی کہ یہ تمہیں روٹی کھلائی گئی، یہ تمہیں یہ چیز دی، یہ چیز دی. ماں باپ کرتے ہی ہیں لیکن اس قدر نہیں کرتے. اور دوسرا سچویشن میں نے یہ بتائی تھی کہ انہوں نے مجھے کبھی کدھر نکال دیا، کبھی کدھر نکال گیا. ابھی پچھلے دنوں میں بھی میں جب ادھر آتا تھا تو ایک بار شاید آیا تو وہ میں ہاسٹل سے ہی آیا، 3 مہینے کے لیے میں باہر تھا گھر سے. اب میں گھر واپس چلا گیا ہوں. میں نے کہا کہ چلو گھر میں مجھے بھی ہونا چاہیے، میں گھر سے باہر کیوں رہوں. اور جب میں گھر گیا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو میں نے کہا یہ میرے بابا کا گھر ہے اور میں آیا ہوں. تمہاری ادھر کوئی جگہ نہیں ہے، تمہیں تو وہ نکال چکے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو تمہارے بارے میں وصیت بھی لکھ دی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے کہا وہ تو ہمارا ہوتا رہتا ہے، وہ میری لڑائی ہوتی ہے، وہ مان جاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں وہ دور ہیں. یہ آپ کی سگی اماں کہہ رہی تھی؟ جی سگی امی کہہ رہی تھی؟ نہیں، میری سگی اماں کو میں نے بتایا تھا ڈیورس ہو گئی تھی. یہ اسٹیپ امی جو اسٹیپ امی ہے 3rd نمبر والی. تو میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا جدھر میرا اللہ نے نصیب لکھا ہے میں ادھر جاؤں گا.
میں تو اب بابا پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے دوسری بات ہے کہ میں نے نا اسٹڈی کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ہر چیز کہہ رہا تھا, میں یونیورسٹی اٹینڈ کرتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا پھر دوبارہ ایڈمیشن لیتا تھا, تو یہ کرتے کرتے میں اتنا تنگ آ گیا تھا کہ میں نے بالکل چھوڑ دی. پھر دوبارہ جب شروع کی تو میرا چائنا کا بن گیا. ابھی میں نے چائنا کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا, تو وہ کام مطلب سب صحیح جا رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اس میں گلہ ہے کیونکہ وہ اب ڈیلے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 30 اکتوبر تک آپ ویٹ کریں. اس بار فرق یہ ہے کہ ایک تو جلد بازی نہیں ہے, دوسرا ان کے آفس سے مجھے جب نہ بھی ہوگی کہ نہیں, حالانکہ انہوں نے کہا کہ ابھی ویٹ کریں, تو مجھے میرے گھر والے پر حیران تھے, یا جو میری والدہ ہیں وہ حیران تھی کہ یہ بالکل بے صبرا نہیں ہوا, کیونکہ میں بہت ری ایکٹیو ہوں, میں ایک دم سے ری ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. وہ نہیں ہوا اس بار, اور میں نے یہی کہتا گیا, میں نے کہا جو میرے اللہ کی رضا ہے وہ ہوگا. وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہے بات, اور میں خود تھا کہ میں اس قدر پرسکون ہوں اتنے بڑے معاملے پہ کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں, میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں, میں ان سب سے نکلنا چاہتا تھا. میرا یہی تھا کہ مجھے اب یہاں سے بے شک سوڈان بھیج دیں, مجھے پاکستان سے اپنے آپ سے دور کر دیں آپ مجھے, کیونکہ میں آپ لوگوں میں نا پہلے ہی دماغی مریض اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور میں نے اور مان جانا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میں تو یونیورسٹی بھی چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی ہو رہا ہے. آپ ایک تو یہ دعا کر دیجیے گا کہ اللہ خیر والا معاملہ کرے اس کا, کیونکہ میں نے اللہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں میں جو بھی نماز پڑھتا ہوں اس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ جو تیری رضا ہو, اگر تو نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو مجھے وہاں کر دیا گیا, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں میرا سکون ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ میں نے اس عمل میں میرے والد صاحب کے ساتھ اتنی لڑائی کر کے, میں انہیں گالیاں, میں سچی بات بتاؤں گا, میں نے انہیں گالیاں بھی دیں, میں ان سے لڑا بھی, لیکن میں نے ان پہ مطلب میں نے ان کے سامنے کبھی ہاتھ اپنا نہیں اٹھنے دیا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور میری قصور نہیں تھا, میری جھوٹی شکایت لگائی گئی تھی گھر والوں کی طرف سے, اور مجھے اتنا, وہ واحد چیز تھی, مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے ہاتھ جا کے نا مطلب وہ جو اٹھنے والا تھا وہ میں نے اٹھا کے شیشے میں مار دیا اور اپنا ہاتھ کٹ گیا میرا. اور میں نے اس ٹائم بھی اللہ سے, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ میں میرا اپنے بابا پہ نا, میں اپنے اللہ کے بعد اپنے محمد و آل محمد کے بعد میں اپنے بابا سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. میں ابھی جو ان کی سچویشن ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے لگتے نہیں ہیں, مجھے کنفرم ہے ان سے ناراض ہیں. لیکن بندہ قریب ہو تو آپ اس کو گلے لگاتے ہو, اس کے پیر پکڑتے ہو, اس سے معافی مانگتے ہو. اب وہ دور ہیں تو گھر والوں سے میں باہر رہا تو مجھے یہ فیل نہیں ہوا, میں نے ان کو بھی نہیں فیل کرایا کہ میں رہا, میں چلا ہی جاتا تھا, مجھے نکالتے تھے میں چلا ہی جاتا تھا. ان کو میں نے پچھلی ویڈیو بھی دکھائی تھی یہ ساری اس کی نا, میں کدھر گیا ہوں اور میں نے یہ کیا, تو بڑے خوش اس ٹائم خوش بھی ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے پہلے بچپن میں یہ لگتا تھا کہ ان پہ نا وہ جو میری اسٹیپ مدرز ہیں نا, انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے یا کوئی تویز ویز گھمائے ہوئے ہیں کہ یہ میرے خلاف کیوں رہتے ہیں. مطلب سب سے پیار ہے, میں ہوں اب بدتمیز ہوا ہوں, لیکن جب میں پیدا ہوا تھا تب سے نہیں تھا. تو آپ نے سرکمسٹینسز یا جو بھی چیز ہے آپ نے پیار بھی دیا. میرے بابا نے مجھے, ماں کا, بھائی سب میرے لیے, میں اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا, ابھی بھی مجھے بہت. اور میں اس دن پتہ نہیں, میں خواب میں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا, میں ایک دم سے ڈر کے اٹھ بھی گیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اب تم پہ کراس لگاتے جاؤں گا. تو میں نے ایک دم سے ماں کو بلایا کال کر کے کہ آپ میرے پاس آئیں, اور میں ڈر رہا ہوں, حالانکہ پہلے بھی اس طرح ہوئے. تو وہ مجھے کہتی ہیں کیا ہوا, میں نے کہا یہ ہوئے, تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. پھر میں نے جب نماز پڑھی, مجھے حیرانی, میں زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا میں اس دن رویا ہوں. اور اللہ سے میں نے اپنے بابا کو مانگا کہ مجھے میرے بابا کسی نہ کسی طرح دے دیں. ان کے دل میں جو بات ہے, مجھے کسی بات پہ شک بھی ہے, جو آپ کہتے ہیں اندر سے جواب آتا ہے, وہ کسی بات پہ شک بھی ہے, لیکن وہ چیز ہے بھی نہیں ہے. مطلب میرے پاس بیسیکلی ایک سیکشول کلیم لگا تھا, بات چھوٹی تھی جو بتائی گئی تھی اسٹیپ مدرس کی طرف سے, لیکن بابا نے اس کو بہت غلط پرسیو کیا. اور مجھے ابھی بھی دل میں میرے یہی ہے کہ ان کے دل میں یہی بات ہے, اور وہ لے کے بیٹھے ہوئے, اور جب ان سے ماں بات کرتی ہیں یا وہ گھر میں سب سے بات کرتے ہیں, تو جیسے ہی میرا ذکر آتا ہے یا فون کا کیمرہ ایسے ہوتا ہے نا, تو وہ فون بند کر دیتے ہیں. تو میں ان کی
آواز کو ترس گیا تھا. مطلب وہ ادھر ہوتے بھی تھے تو میرے لیے نہیں ہوتے تھے, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں ہیں, کیونکہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے ادھر آنا. انہوں نے نکال دیا, انہوں نے کہا جی پیسے دیے میں بس ٹھیک ہے اب تم رہو. تو اب کہاں ہوتے ہو؟ تنزانیہ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کے دل سے کوئی بھی بات اگر ہے تو اس کو کیسے نکالوں, کیا کروں جو وہ راضی ہو جائیں. وہ کہتے تو ہیں لیکن وہ یہ راضی ہونے والا تو عمل نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے بات بھی نہ کریں اور اس کا ذکر بھی سننا پسند نہ کریں, اور آپ کے میں نے اسے معاف کیا اور آپ کہیں کہ یہ محنت کرے ادھر اور خود کمائے اور میں اس کو گھر میں رکھ رہا ہوں اور یہ آگے جا کے جو مرضی کرے. حالانکہ چائنا کی انویسٹمنٹ جو دی ہوئی ہے وہ بھی بابا نے ہی دی ہوئی ہے. تو وہ بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں مجھے, اور صرف اپنے ہی یہ بیچ میں باتوں میں جن میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے, اور میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا. میں نے کبھی گھر والوں کو, جب میں گھر سے نکلا, جب انہوں نے مجھے نکالا بابا نے, تو میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ کو بھی اپنے بیٹے پہ یقین نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں, انہوں نے کہا مجھے اپنے گھر والوں کو تم سے تحفظ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں باتیں ڈالی گئی. میں نکل گیا چپ کر کے. میں نے کسی کو آج تک اس کا بلیم نہیں دیا, لیکن میرے دل میں ایک سوال تو آتا ہے نا کہ بغیر کسی قصور کے, بغیر ایسی کسی نیت کے آپ پہ اتنا بڑا الزام لگ جائے اور پھر آپ اس پہ صبر بھی کرو, تو وہ بات پکی ہو گئی. مطلب کیونکہ میں بولا نہیں تو وہ بات اب ان کے دل میں پکی گئی ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میرا اللہ گواہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو میرے معاملات خراب ہیں اس ٹائم, کیونکہ میں اب یونیورسٹی بھی چھوڑ بیٹھا ہوں اور میں صرف اس چائنا کا انتظار کر رہا تھا. اب انہوں نے 30 اکتوبر کا دیا ہوا ہے, میرا مولا کرم کرے, خیر والا معاملہ کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میری پکڑ, جیسے آپ کہتے ہیں کسی نے پکڑ کی ہوتی ہے, تو میرے بابا نے میری پکڑ کی ہوئی ہے. اور کی ہوئی بھی کوئی یہ والی بات نہیں ہے, شاید یہ والی بات ان کے دل میں ہے, شاید یہ والی بات ان کے دل میں نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو کیسے اپنی طرف سے وہ دل صاف کروں, کیونکہ میں بہت لمبا ٹائم ہو گیا. آپ نے ان کی طرف سے دل صاف کرنا ہے, انہوں نے آپ کی طرف سے دل صاف کرنا ہے. المیہ تو یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کی لڑائی شروع میں ہوئی, ڈائیورس ہو گئی آپ کی والدہ کی اور ان کی. آپ کی والدہ ان کی پہلی بیوی تھی جی, وہ بھی سید ہیں, وہ بھی سید ہیں جی, اور اس کے بعد, اور آپ کی والدہ میں سے آپ اکیلے بھائی ہیں جی. اس کے بعد آپ رہے ان کے پاس ہی ہیں, والدہ کے پاس نہیں رہے. نہیں. اور جو بعد میں انہوں نے شادیاں کی, 2 بیویاں اور ہیں, وہ دونوں ہیں یا ان میں جی, سے دونوں کٹھی ایک ہی گھر میں بھی ہم ساتھ ہی ہیں, وہ اکٹھی رہ رہی ہیں. ان کے بچے ہیں جی, 3rd ون کے ہیں, 2nd کے نہیں. 2nd والوں کے بچے نہیں تھے, 3rd ون کے ہیں. کتنے ان کا بچے؟ ایک بیٹا پہلے سے ہی تھا, بیسیکلی وہ بیوہ تھیں, اور ابھی ان کا ماشاءاللہ میرا ایک بھائی ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے. تو ماشاءاللہ ہم لوگ, میں اس کو بھی کاؤنٹ کر کے 3 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے. اور آپ اگر جاتے ہو تو وہاں رہ لیتے ہو آپ, لیکن پسند نہیں کیا جاتا, یا وہ آپ کو کہہ دے, تیسری اماں نے کہہ دیا تم کیا کرنے آئے ہو یا کیوں آئے ہو, لیکن آپ کا کوئی کمرہ ہے وہاں پہ یا آپ کہیں سو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. ابھی کے لیے مطلب میں نیچے تھا نا, مطلب یہ چیز میں نہیں اپنے دل, میں اس کو نہیں آنے دیتا کہ میری طرف سے اس طرح نفرت ہے. میں دعا ہی دیتا ہوں, لیکن یہ دل ہٹ کرتی ہے, پتہ نہیں وہ جیسے آپ کہتے ہیں ریئیکٹ. تو میں کہتا ہوں یہ نہ ہو, یہ ان کے لیے. میں نے ان کو اس ٹائم کہا بھی, جب انہوں نے یہ مجھے بات کی نا, کہ کیونکہ میں نے کہا میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو کسی کے ساتھ کر گزرتے ہیں نا, تو اگر وہ نہیں بولتا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ میرا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تو میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب میرے ساتھ ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر مل گیا, ٹھیک ہے. اور میں نے بدعا نہیں کی, میں نے صرف اللہ سے یہ کہا. اس ٹائم تو یہ والی چیز نہیں تھی. واقعی میں خود اتنا غصے میں ہوتا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کہتا تھا کہ میں بڑا ہوں گا تو میں ان کو گولی مار دوں گا, 1 نمبر ان کی. میں نے سب کو بتایا ہوا تھا کہ تمہاری یہ گولی ہے, تمہاری یہ گولی ہے, اور تم سب کو ماروں گا. لیکن جب میں بڑا ہوا تو میں نے کہا کہ میں کیوں ادھر جہنم لوں نا,
تو پھر میں شروع میں تو ان کے لیے مطلب اللہ سے یہی کہتا تھا ان کو پکڑیں، ان کے لیے ایسا کریں، ان کو یہ کریں، ٹھیک ہے، اور میرے لیے اچھا کر دیں، مجھے ان سے دور کر دیں. بس میرا یہ ہوتا تھا مجھے ان سے دور کر دیں، مجھے کہیں بھی بھیج دو. مطلب میں اس قدر مینٹلی وہ تھا کہ مطلب میں اتنا عرصہ میں بھی تو وہ میرے سگے باپ کی گھر ہے اور اس میں اسٹیپ فیملیز رہ سکتی ہیں، ان کے بچے رہ سکتے ہیں اور ان کا سگا بیٹا نہیں رہ سکتا. اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو روٹی دی جائے تو وہ بھی گنائی جائے، اس کو کوئی پیسے دیے ہیں تو وہ بھی گنائے جائیں، اس نے فروٹ. اب میں نے کیا کیا، یہ کتنی مائنر چیزیں ہیں لیکن ہٹ بہت کرتی ہیں. میں جب گھر گیا تو انہوں نے نا سالن پکانا فل مطلب بھر کے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ فریج میں رات کو کھا لیتا ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، مڈ نائٹ کریونگ ہوتی ہے تو میں کچھ نہ کچھ پڑا ہو تو کھا لیتا ہوں. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے ہانڈی سے مطلب چکن کا سالن بنایا، کچھ بھی بنایا ہے تو 1-2 بوٹی جیسے کتے کے لیے رکھ دیتے ہیں نا، وہ انہوں نے رکھ دینی اور ساری ہانڈی غائب. تو میں نے اماں کو کہنا صبح اٹھ کے، اماں وہ میں ناشتہ میں کھاتا ہوں تو وہ کدھر ہے، ختم ہوگی. میں نے کہا وہ اتنی زیادہ آپ نے بنائی تھی وہ ختم کیسے ہوگی اور میرے لیے اتنا سا رہ گیا. تو مجھے پتہ لگنے لگ گیا کہ یہ میرے لیے کیا جا رہا ہے. اب ریسنٹلی انہوں نے مطلب میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ایک پورشن ہے نا دونوں کا، اور جو نیچے والا پورشن تھا کچن کے ساتھ والا کمرہ ہے اور ادھر ایک کمرہ ہے، تو اس میں وہ ماں جی رہتی ہیں اور بچے سوتے ہیں، اور میرا چھوٹا بھائی جو دوسرا جو تھوڑا سا بڑا تو وہ اپنا ڈرائنگ روم میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے لیٹ سونا ہوتا ہے. تو میں یہ اس والے کمرے میں تھا کہ مطلب میں ان سے سائڈ پہ رہوں، یا میں وہ چیز ابھی بھی میرے دماغ میں تھی نا کہ میرے پہ وہ چیز لگ سکتی ہے، ابھی میرے بابا کے دل سے وہ نکلی نہیں ہے، تو پتہ نہیں میرے پہ کیا کیا لگ جائے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے سے نہیں، انہوں نے کہا کہ جیسے اوپر والی کو حق ہے کہ اس نے اپنا پورشن بند کیا ہوا ہے، اس کے باہر ایک کمرہ ہے صرف، تو ہم بھی یہ بند کر کے جائیں گے اور تم یہاں سے اوپر چلے جاؤ. تو میں نے کہا میں جہاں ہوں مجھے وہاں رہنے دو، پیچھے تمہارے تو آپ لوگ اپنا کمرہ بند کر جائیں، میرے کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ساتھ واش روم ہے اور میرا بیڈ ہے تو ادھر ہوں میں. ان کو یہ تھا یہ کچن میں سے نکال کے کوئی کھجوریں وغیرہ پڑی ہیں یا کچھ بھی پڑا ہے جو مجھے بھوک جس سے میں ختم کر سکتا ہوں کیونکہ پیسے تو ہے نہیں، تو وہ یہ کھا جائے گا. تو پھر میں وہ بند کر کے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس میں راضی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں اوپر چلا گیا. تو اب یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہے کہ ایک ماں جس کی اپنی اولاد ہے، جس کو اللہ نے اتنا نوازا، اور وہ جو بہن ہوئی وہ بھی میری دعا سے ہوئی. مجھے یقین ہے اپنے اللہ پہ کیونکہ میرے بابا کو شاید پتہ نہیں بیٹی چاہیے نہیں چاہیے تھی، مجھے ایک بہن لازمی چاہیے تھی، تو میں اللہ سے رو کے کہتا تھا کہ اللہ یہ بہن ہو. تو مطلب سوال کیا ہے؟ سوال وہی کہ وہ چیز کیسے نکالنی ہے. اپنے ولی کو، اپنے جنت کے دروازے کو کیسے منانا ہے. گاڑی آ گئی آپ کی؟ اچھا. اور ایک تو یہ ہو گیا آپ کا سوال جی. اور دوسری میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ نہ بتا کہ منزل کیا، ظاہری بات ہے تو ایکسپیرینس ہے، مجھے سمت دے. مجھے سمت نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے کرنا کیا ہے. مجھے اسٹڈی کنٹینیو دوبارہ یہیں کرنی ہے، باہر جا کے کرنی ہے، کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، کیا کرنا ہے. مجھے سمت بالکل نہیں مل رہی کیونکہ میں اتنا گھوما ہوں ان معاملات میں، کبھی گھر سے باہر، کبھی گھر سے باہر، کبھی گھر. یونیورسٹی بھی اس معاملے میں چھوٹ گئی. یونیورسٹی میں نے بھی کوتاہی کی کیونکہ بابا پیسے دیتے تھے اور زیادہ دیتے تھے ہاسٹل میں، لیکن میں اپنی بھی مانوں گا کہ میں نے اس میں مطلب پیسے میں نے نہیں جانا، یا کیونکہ میں نے کو بتایا تھا پچھلی بار کہ وہ منوپلی اور وہ سارا سین، تو بابا کو تو ابھی تک یہی لگتا ہے کہ اس نے پیسے کھائے ہیں. ہاں میں نے کھائے ہیں، ہاں میں نے وہ چیز، کیونکہ میں فوڈی ہوں، مجھے کھانے کا شوق ہے تو میں کھانے بھی لگاتا ہوں. میں نے اور کہیں نہیں کوئی سونا کسی لڑکی کو کوئی گفٹ نہیں دیے، کہیں پیسے نہیں لگائے، اپنی ذات پہ ہی لگائے. لیکن وہ میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کرتا تھا. تو وہ میں نے اب بابا کو بتایا، اب ان کو پتہ بھی لگ گیا. میری ایچ او ڈی نے میرے جو میں ہاسٹل سے نکلا، ابھی جدھر سے آیا ہوں میں ہاسٹل میں تھا، تو ہاسٹل میں چائنیز کی لینگویج کا اپنا میں نے ایچ ایس کے 1 کیا ہوا تھا. اس میں لیولز ہوتے ہیں تو میں بھی 2 یا 3 کہہ رہا تھا. تو بابا تو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ منوپلی ساری تمہارے ساتھ ہے. تو یہ اللہ نے کھول دی. ابھی میں بابا کو یہ کہہ ہی رہا تھا جب میری لاسٹ ملاقات ہوئی تو میرے سر کی کال آ گئی. انہوں نے مجھے بھی بتایا اور بابا کو بھی بتایا کہ ایچ او ڈی کی کال آئی ہے کہ اس کو فیل کرو.
کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مڈ نہیں دیا تو آپ فائنل بھی فیل ہیں, اگر فائنل دیا تو مڈ نہیں دیا تو اس میں فیل ہے. میں نے انہیں کہا کہ میں HSK1 لیول چائنیز کا کنفوشیس پنجاب یونیورسٹی سے میں نے اس کا ٹیسٹ دیا ہے, 193 یا 192 نمبر آؤٹ آف 200 ہے. چائنیز مجھے مان رہے ہیں کہ مجھے چائنیز آتی ہے اور آپ مجھے فیل کر رہے ہیں چائنیز کے سبجیکٹ میں کہہ کے, ٹھیک ہے. تو بابا کو گواہی مل گئی, وہ ماننے لگے, اس لیے وہ باہر کے لیے راضی ہو گئے کہ اس کو باہر بھیج دیتے ہیں. تو مجھے یہ ساری چیز میں نا میں اتنا گھوم چکا ہوں کہ اب مجھے سم نظر نہیں آتی, مجھے یہ نہیں پتہ لگتا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے یا کس طرف میں اپنا قدم بڑھاؤں. جدھر میرے جو اللہ نے مجھ سے کام لینا ہے وہ کون سا کام ہے, میں کہاں جانا ہے مجھے. آنکھیں بند کریں, اپنے دل میں پیار سے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق اللہ کے یہ 2 نام اپنے دل میں پڑھتے رہیں. اپنے دونوں سوالوں کے لیے دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, بس آپ اپنے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں, اس کی ان 2 صفتوں کو پکارتے جائیں پکارتے جائیں پکارتے جائیں, جیسے کہ اپنے دل کا طواف کر رہے ہیں. جب کہوں گا تو آنکھیں کھولیے گا. اور کسی کا کویشچن تو نہیں ہے اس دوران؟ آصف الدین چائے تو بنا دیں میں. اچھا آپ کا کوئی سوال ہے جی؟ ہاں جی, ان کو مائک دے دیں. آپ ابھی آئی ہیں, پہلے بیٹھے ہوئے تھے؟ اچھا. بیٹی کے بارے میں بتانا آپ کو میں نے. جی جی, بیٹی تو یہ بیٹھی ہوئی ہے. جی بیٹی تو یہ بیٹھی ہوئی ہے. نہیں, بڑی بیٹی جس کے بارے میں نے آپ سے بات بھی کی تھی, پلیٹلیٹس ڈاؤن تھے بچپن میں اور اب پھر اس کو وہی تکلیف تھی. ITP ہے اس کو؟ جی. اور اس کے ساتھ 2-3 بیماریاں اس کو اور ہو گئی تھیں. اووری پہ سسٹ 6.6 وہ بتا رہی تھی مجھے, کچھ وہ ملی میٹر یا اس طرح جو بھی ہوتا ہے اس کا بہرحال, اور فیٹی لیور اور پلیٹلیٹس بھی ڈاؤن. اور اس نے مجھے دوائی ایک بتائی تھی کہ جو اب ڈاکٹر نے نا لاسٹ اس کو کہا تھا کہ اس کے علاوہ آپ کو سارے اسٹیرائڈز وغیرہ ہم دے چکے, اگر آپ یہ میڈیسن لے لیں. وہ 800 روپے کی پتہ نہیں کوئی ایک گولی تھی, وہ اس نے 1 مہینہ لی. اس کے بعد بھی اس کے صرف 20,000 پلیٹلیٹس ہوئے نا. پھر اچانک اس کو پین ہوئی. بہرحال پھر ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ نا آپ کا یہ جو اووری کا ہے اس کا آپریٹ ہی ہوگا. اور پہلے بھی جب اس کا بیبی ہوا تھا تو اس کو وہ کٹس لگی تھیں, میگا کٹس 2, تو اب بھی انہوں نے کہا کہ میگا کٹس کا ارینج کر لیں اور بلڈ وغیرہ کا ارینج کر لیں. تو جب انہوں نے یہ بات کی, یہ گھر آئی کافی گھبرا کے اور کہنے لگی ماما میں سارے اس پروسیجر سے دوبارہ, انہوں نے کہا اوپن سرجری ہوگی تو میں نہیں گزرنا چاہتی. تو کہنے لگی کہ میں نے نا آتے ہی گھر صورت رحمان سننا شروع کر دی. اس سے پہلے میں اس کو بار بار کہتی تھی اپنی مرضی کے بسکٹ اٹھا لے جو بھی لے کے جانا. اس سے پہلے میں اسے کہتی تھی تمہاری ماما کی ایگزامپل تمہارے سامنے ہے, خالہ کی ایگزامپل تمہارے سامنے, تو تم کیوں نہیں سن رہی. تو لیزی پن تھا اس کا, بچے ہے یہ ہے وہ. پھر آپ نے مائیں نہیں کہا تو اس کو سننے کے لیے, وہ اس نے سنا. بہرحال پتہ نہیں کیسے سنا کیونکہ اس کی تکلیف ٹھیک نہیں ہوئی. تو اب جب گھر آئی تو آتے ہی کہتی ہے ماما میں نے ایک دفعہ سن لی اور اب میں نے لازمی سننی ہے, میں نے دوبارہ اوپن سرجری کی طرف نہیں جانا. بہرحال اس کے 6 days ابھی سنتے ہوئے کمپلیٹ ہوئے تھے کہ 7 days صبح والی اس نے سنی اور اچانک اس کو بہت زیادہ پین ہوئی, ہاسپٹل چلی گئی. یہ جمعرات کا دن تھا اور اس نے مجھے کال کی کہ ماما مجھے نا ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نا کل صبح 8 بجے نا آپریشن ہوگا, جمعے والے دن. تو 2 بجے کے وقت مجھے کہنے لگی تو ماما بچوں کا کیا کروں. میں نے کہا ان کو سسرال میں چھوڑو, میں تمہارے پاس رکوں گی, ظاہر ہے میں بھی اکیلی ہوتی ہوں تو ہاسپٹل میں تمہارے پاس کوئی ہوگا تو تبھی. بہرحال میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ان ٹچ رہوں گی, تم اپنی یہ نا 3 دفعہ جو رہ گئی ہے 2 دفعہ باقی 7ویں دن کی وہ سنو اور ساتھ میں دعا کرتی رہو. آپ نے پچھلے سیشن میں ایک دعا کروائی تھی, وہ میرے پاس بھی بیٹھ کے اس نے لائیو سن رہی تھی, میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی میرے گھر آئی ہوئی تھی تب. اس کا آپ کا الگ سے کلپ بنا ہوا ہے, وہ میں نے اس کو بھیج دیا. اور ساتھ میں نے کہا کرتی رہو نا. اس کہتی ہے میں نے نا ہاسپٹل کے بیڈ پہ بیٹھ کے 5 منٹ کے وقفے کے بعد نا اپنی دونوں سن لی. اس کے بعد ڈاکٹر جب مجھے چیک کرنے آئی تو اسکین وغیرہ جو تھا وہ کچھ اور بتا رہا تھا. جب انہوں نے فزیکلی چیک کیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے لگ رہا ہے تمہاری سسٹ نا چھوٹی ہوئی ہے, اب تم ابھی نہیں, ہم تمہارا آپریٹ کریں گے, تم ابھی دوبارہ سے اسکین کرواؤ. بہرحال انہوں نے رات وہیں رہی, وہ انہوں نے اسکین کروایا. اسکین میں حالانکہ سیم آیا
تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو ہم نے لسٹ میں سے تمہارا نام نکال دیا, اب تمہارا منگل کو آپریشن ہوگا. گھر آ گئی, گھر آ کے میں نے کہا بس تم دعا سنتی رہو کرتی رہو نا. دعا میں اس کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب اس نے پہلی دفعہ سورۃ رحمان سننا شروع کی تو اس نے مجھے ابھی لکھ کے بھی بھیجا ہے میسیج میں کہ میں اسی کی بات آپ کو بتا سکوں. تو یہی کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے پہلے تو نا مطلب گھبراہٹ سی فیل ہوئی ہے اور گوز بامز وغیرہ ہوئے, اور کہنے لگی کہ آنکھوں کے آگے سے نا کچھ چیزیں گزرتی ہوئی اس کو محسوس ہوئی. تو کہتی ہے کہ نا پہلے ایسے تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے روشنی ہے تو مجھے جیسے آپ روشنی کے سامنے آنکھ میں بند کریں تو ہلکی سی روشنی محسوس ہوتی رہتی ہے, تو اس طرح سی تھی. لیکن ایک دم ایسے لگا کہ 3 دفعہ نا بالکل اندھیرا, کسی نے یوں میرے آگے ہاتھ پھیرا ہے. تو اس ٹائم میں نے آنکھیں بھی کھولنا چاہیے تو میں نہیں کھول سکی. تو باقی یہ کہ اس کے بعد وہ سنتی رہی, پھر اس کو آہستہ آہستہ ریلیکس فیل ہونا شروع ہو گیا. گھر آ کے دعا کرتی رہی. پھر منڈے کو دوبارہ گئی, وہاں جا کے ہاسپٹل میں پھر انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ جی آپ کا کل آپریٹ ہوگا. اس کے بعد ڈاکٹر اس کو دیکھنے ہی نہ آئے. تو میں نے اس کو کہا تھا, میں نے کہا تم سورۃ رحمان مکمل کر لو, انشاءاللہ تمہارا آپریٹ نہیں ہوگا. تو پھر ایک جونیئر ڈاکٹر نے آ کے اس کو کہا, یہ جنرل ہاسپٹل کی میں بات کری, وہاں وہ ایڈمٹ ہوئی تھی. تو اس کو ایک جونیئر ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ ڈاکٹرز جو تمہاری پلیٹلیٹس کی سچویشن ہے وہ تمہارا آپریٹ نہیں کرنا چاہ رہی, تو وہ گھبرا رہی ہیں. تو کہتی ہے کہ ماما, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں چپ کر کے اٹھی اور گھر آ گئی کہ اب میں نے جانا ہی نہیں ہے, میری دعا سنی گئی ہے. اب وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ایسے ہی نا جب ہم نکلنے لگے تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلیں آپ کا نا پلیٹلیٹس ایک دفعہ ہم کاؤنٹ چیک کروا لیتے ہیں. تو کہتی ہے ماما میں نے اتنی دوائیاں کھا لیں لیکن میرا پلیٹلیٹس کاؤنٹ کبھی بھی اتنا ہائی نہیں ہوا. اور وہ جو میں نے آپ کو 800 روپے والی کہی ہے کہ وہ کھانے کے باوجود بھی اس کے 20 ہوئے تھے. یہ البونکس شاید کوئی نام ہے. ہاں جی جی, تو وہ کھا کے بھی کہتی ہے میرے سے 20,000 ہوئے. اور جب اس دن نکلتے وقت جب انہوں نے یہ دعا وغیرہ ساری کر لی تو اس نے جب کہا تو اس کے 44,000 ہوئے تھے. تو کہہ رہی ہے یہ کتنے عرصے بعد میرے خود سے اتنے ہو گئے. تو ابھی وہ ایکٹیو بھی محسوس کر رہی ہے اپنے آپ کو اور خوش ہے. اس نے مجھے کہا بس یہی دعا کریں کہ اب ٹھیک ہی رہوں. میں نے بڑے یقین سے سنی ہے, مجھے خود کو بھی یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اب دوبارہ, بس دعا کر دیں. بس اسے کہیں 3 بار اللہ پانی والی دعا کرے. ہاں جی, وہ کر رہی ہے. وہ اگر استغفار یا کچھ پڑھتی, کچھ نہیں پڑھنا اس نے, اسے کہ ایک تو اس نے پڑھنا کچھ نہیں ہے, صرف اللہ اور پانی. آیت کریمہ یا استغفار یا کچھ بھی پڑھ رہی ہے وہ نہیں پڑھیں گی. اور دل صاف کرے, سب کو معاف کرے. اچھا, یہ آپ کی بات نا دل صاف کرے سب کو معاف کرے, ہم لوگ اکثر, میں یہ بات کہوں گی کہ ہم لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا, میں نے کر دیا, نہیں میں تو کسی سے نہیں ناراض. یہ پیغام میں ان کو دوں گی اس وقت یہاں پہ کہ میں بھی اپنی بیٹی کو جب آپ کا یہ پیغام بار بار دیتی تھی تو کہتی تھی ماما میں نے سب کو معاف کر دیا ہے, میرے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس دن مجھے خود کہتی ہے کہ اب جب اس نے یہ دعا کی دوبارہ نا, تو کہتی ہے ماما ایسے ہی میں دعا کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ بچپن میں جب میں 6-7 سال کی تھی تو مطلب ان کی خالہ میری بہن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی, تو اس کی جو کزن ہے وہ بھی اس کی ایج فیلو ہی ہے, 1 سال چھوٹی ہے شاید 1-2 سال. تو کہتی ہے وہ نا مجھے جب واپس جانے لگے تو گاڑی کہیں دور کھڑی ہوئی تھی, تو خالو اور آجی, وہ اپنے ابو کو آجی کہتی تھی, گاڑی کے پاس کھڑے تھے تو نا کائنات مجھے مار کے نا بھاگ گئی. تو کہتی ہے میں اس کے پیچھے بھاگی اس کو مارنے کے لیے نا, تو میں نے جب اس کو مارا تو تب تک وہ گاڑی کے پاس پہنچ چکی ہوئی تھی. تو خالو نے بھی مجھے غصے سے دیکھا اور آجی نے نا مجھے ایک تھپڑ لگا دیا. تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا, اور نا وہ پھر بعد میں مجھے جب ملتی تھی نا تو مجھے کہتی تھی تمہارے آجی نے تمہیں مارا تھا نا. تو کہتی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہوئی تھی. اور ایون کہ اب اگر میرا بچہ کوئی شرارت کہیں جا کے کرتا ہے تو میں نے یہ ٹھان لیا تھا, اس وقت ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی کے سامنے نہیں ڈانٹوں گی نا. تو کہتی ہے میں نے نا اس دعا میں اس چیز, یہ واقعہ مجھے یاد آیا اور میں نے آجی کو معاف کیا, کیونکہ آجی فوت بھی اس کے ہو چکے ہوئے. تو کہنے لگی میں نے نا کہا آجی کو میں نے معاف کیا. پھر مجھے ساتھی کہتی ہے ماما ایک بات بتاؤ, میں نے آپ کو بھی معاف کیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تمہارا شکریہ, مہربانی, تم نے مجھے بھی معاف کیا. تو کہتی ہے ماما پتہ ہے کیا, کبھی ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی تھی نا تو آپ ڈانٹتی رہتی تھی, سنتی ہی نہیں تھی ہماری بات. آنکھیں کھول شادی, آنکھیں کھول. آپ کا کیا نام تھا؟ میرا نام اون, میں ولید کہہ دیا. اون جی ابھی علی حق پڑھا ہے, آنکھوں کے سامنے کیا تھا یا ان کی بات سن رہے تھے؟
کب کپی سی تھی. روز رات کو سوتے وقت 5 بار علی حق کہہ کے سو جائیے گا 1 ہفتہ اپنے سارے معاملات کے لیے. فیوچر کے لیے جو بھی کرنا ہے آپ نے, نہیں کرنا اللہ کے حوالے کر کے کہ یا اللہ میں تو ڈیڈ اینڈ پہ کھڑا ہوں, پیسے بھی سارے لگا بیٹھا ہوں, یونیورسٹی میں پرفارمنس بھی نہیں ٹھیک ہوئی, جو بھی ہوا وٹ ایور دا محرکات تھے, لیکن اب آگے آپ نے باہر جانا ہے یا ادھر کنٹینیو کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے. آپ تب بھی آئے تھے نا فرسٹ ٹائم بھی, تو کاکی جی نے آپ کو شاید دعا کرائی تھی اور کافی محنت کی ہوئی تھی انہوں نے آپ پہ جب فرسٹ ٹائم آئے تھے آپ. آپ کے انہی سے پہلے رابطہ تھا نا کاکی جی سے. ہاں, اور کافی پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں تھے تب, اور کام چل بھی پڑا تھا. اب ذرا عباس حضور نے یونیورسٹی میں بھی داخل کرا دیا, پیسے بھی بھیج دیے, ذرا زیادہ بھیج دیے, لیکن آپ بھی فوڈی تھے یا موڈی تھے, لیکن تھوڑے فوکس سے ہٹے ہو اور اپنا نقصان خود بھی کر بیٹھے ہو. لیکن باقیوں کا جو ہے وہ ہے, ان سب کو دعا دو. ستیلی ماں ایمی تو نہیں لفظ بنا ہوا, ٹھیک ہے, غلطی پیچھے آپ کے والدین کی جو بھی ہے, ان کا جو بھی کلیش تھا, جو بھی نہیں تھا, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ نے بعد میں جو بھی سنیریو تھا اس میں ماں سے, سیکنڈ ماں, تھرڈ ماں, ان سے بھی پیار لینے, جتانے یا وہاں رہنے کی کوشش کی. آگے ان کا ظرف ہے یا ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں. آپ کا اپنے بہن بھائی, ستیلے بہن بھائی ہیں, جو بھی آپ ان کے ساتھ پیار ہے, بیلنس کرنا تھا آپ کے والد صاحب نے, سوری, اور وہ نہیں کر پا رہے, یا جو بھی انہیں جھوٹ سچ بتایا گیا, کچھ آپ سے غلطیاں ہوئیں, کچھ ادھر سے ہوئیں. شاید وہ آپ کی والدہ کو نہیں معاف کر پاتے, وہی حصہ آپ کے اندر ہے. اسی طرح جب آپ انہیں معاف نہیں کر پاتے, آپ کا بھی کلیش ہوتا ہے. والدہ آپ کی بھی انہیں نہیں معاف کرتی, ان کے سگنل بھی آپ میں آتے ہیں, تو جنگ آپ میں چلتی رہتی ہے. اور جو بھی, شکریہ, یہ کہہ رہے کہ آ گیا ہارون لے کے آیا تھا. ہارون کس چیز کی لے کے آیا تھا؟ باقی سب میں بانٹ دی ہے, اس کو چارجنگ پہ لگا دی فون کو. اچھا, تو جس نے برفی لینی ہے ابھی لے لو, بانٹنے پونٹنے والا نہیں. اچھا, تو اب کرنا کیا ہے, تو اپنا دل صاف کر کے, جس طرح انہوں نے پچھلی بار مجھے کہا تھا کہ وہ بچی چھوٹی تھی, اس کو اس وقت آئی ٹی پی ہوا تھا, پھر اس کے بعد اب وہ پریگننٹ ہے اور اس کی اوویرین سسٹ بھی ہے. یہ جا رہی تھیں تو انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کیس پٹ اپ کر دیا کہ وہ میری دوسری بیٹی کے یہ ہے وہ ہے. جب یہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا, میں اس وقت ایگزاسٹڈ بھی ہوتا ہوں, اور دوسرا یہ کہ میں سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا نا میری. تو میں نے بہرحال اتنا ہی کہا کہ انہیں کہیں کہ وہ دل صاف کریں, سب کو معاف کریں. اور پلیٹلیٹ اس کے شاید نے بہت ہی کم بتائے تھے, یا بلیڈنگ ہے یا کیا ہے, تو میں نے کہا پھر مائع نہیں سنے. پھر شاید فون پہ بات ہوئی ہے یا کیسے, تو میں نے کہا سورہ رحمان بعد میں سنے. بہرحال اس نے جیسے بھی سنا ہے, انہوں نے بات میں کہنا کہ وہ اس کو یاد آ گیا کہ اس نے بچپن سے کچھ باتیں رکھی ہوئی تھیں. میں نے بلکہ یہی کہہ دیا تھا کہ اسے کہیں کہ نیئر اینڈ ڈیئر ونس, بلکہ ابو بھائی انہیں دل سے معاف کریں. وہ امی ہے, دادا دادی, نانا نانی, چچا تایا, ماموں, خالہ, پھوپھو, یہ سارا ایک ہی بلڈ ہوتا ہے. اب اسے یاد بھی آ گیا ہے, سن بھی لیا ہے, دعا اس کی بن رہی ہے. وہ اللہ نے کسی نہ کسی بہانے سے آپریشن سے بچاتا بھی گیا. رپورٹیں بھی بہتر ہوتی ہیں. وہ دل میں معاف کیا ہے, جب دل صاف کیا ہے, حالات بہتر ہو گئے. آپ کا ٹھیک ہے, ملٹی فیکٹوریل سا مسئلہ ہے, اور اس میں ابا حضور سے پیار بھی ہے,
اماں سے گریونسز بھی ہیں, جو بھی ہے. اب تو ماشاءاللہ بالغ ہیں, آگے آپ نے اپنا دیکھنا ہے, حالات آپ نے سارے بڑے ٹف دیکھ لیے ہیں. اب آپ نے آپ کو پہلے اسٹیبلش کریں, چاہے ایجوکیشن اپنی اسٹرانگ کرے, یا شکر کریں والد صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی ایجوکیشن کے لیے. بالغ ہونے کے بعد تو ذمہ داری آپ کے اوپر بھی تھی. اور یا کوئی اسٹرانگ اسکل سیکھیں, اپنا کوئی کاروبار کر لیں. باقی اپنا سینسٹیوٹی کا تھریش ہولڈ لیول جو ہے وہ بھی بڑھائیں. ابا جی سے یا ستیلی امی سے یا کسی سے دکھ جانا جو ہے نا, اس کے لیے ظرف اب بڑا کر لیں. اور ابا جی سے بڑی لڑائی ہو گئی, اب دوست بن جائیں ان کے. جوانی میں انسان کئی غلطیاں کرتا ہے, بہت سی وہ بھی جاتی ہیں. وہاں سے بسکٹ لے جا کوئی اپنے, نہیں ہے چل. اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو, علیہ کرو ایک ہفتہ, اللہ راستہ کوئی نکالتا جائے گا. اللہ کر کے پانی پیتے رہو, پیار بن جاؤ, لیکن ایکسپیکٹ نہیں کیا کرو. انسانوں سے امید نہ لگایا کرو. جس کا بھلا کرو اس کے شر سے بھی بچو, ٹھیک ہے, مولا علی کی فرمان ہے. تو لوگوں سے نہیں امید لگایا کرو. نیکی کر کے دریا میں پھینک دیا کرو, کیونکہ وہ بھی آپ کا کمال نہیں ہے, وہ تو اس نے توفیق دی, آپ نے کر لی. نیکی کی دریائے رحمت میں پھینک دی. ویکھے ویکھے نہ ویکھے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کرو. حساب نہ لگایا کرو کہ دنیا نے مجھے اس کے بدلے میں کیا دیا, یا کیا ملا, یا مجھے کیا ملا. یہ سٹائل اپناؤ گے تو کمفرٹیبل رہو گے. بانٹنے والا, دینے والا ہاتھ رہو, پیار بانٹنے والا انکنڈیشنلی, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ پھر سوال ہے کوئی؟ دو بھائی کا برے. آپ کا ہو گیا سوال کہ آپ کا بھی اور رہتا کچھ؟ یہ تو بیٹی کی بات تھی, اور اس کے علاوہ میں دعائیں وغیرہ کرواتی رہتی ہوں. اور وہی والی بات آپ کی کہ دعائیں وغیرہ نہیں, دعا کرواتی رہتی ہوں, اور سورۃ رحمان کا بتاتی رہتی ہوں جہاں موقع ملتا ہے. اور نہیں, آپ کا اپنی بیٹی کا کیس ہی آپ کے سامنے آ گیا. ہاں جی, اور سیکھ بھی لیا آپ لوگوں نے. جی, تو اپنا بھی تھا, بہنوں کا بھی تھا کیس. تو میرے کولیگ تھے, ان کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ سورۃ رحمان سنیں, بلکہ میں نے انہیں کہا میں آپ کے لیے ٹائم لیتی ہوں, آپ ڈاکٹر بابا سے بھی آ کے ملیں. نہیں, ڈاکٹر بابا تک نہ لائیں, آپ خود اپنے سر ان کے کوئی مطلب بیماریاں بھی تھیں کچھ ان کے ساتھ, لیکن میں انہیں یہی کہتی تھی ہاں جی کہ آپ سورۃ رحمان سنیں نا. تو وہ مجھے بھی کل وائس نوٹ پہ انہوں نے مجھے بس ایسے سلام دعا کی, تو آج ان کی کال آ گئی, بات کرنے لگے تو پہلی بات ہی یہیں سے شروع ہوگی سورۃ رحمان سے. بس مجھے فوبیا کہہ دے یا جو بھی ہے, جنون ہو گیا کہ بس یہ بات پہلے کرنی ہے. تو میں ان سے جب بتا رہی تھی نا تو باتیں کرتے رہے, مجھے کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں تم نے کیسے سیکھ لی نا. کیونکہ ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد جب میں جاب کری تھی, وہ میرے کوآرڈینیٹر بھی تھے, تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, حالانکہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہیں, لیکن ہمیشہ سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں میں تیرا بڑا بھرا, ایسے کر کے انہوں نے کہنا. تو ان سے میں باتیں جب کر رہی تھی, آپ ہی کی باتیں بتائی جا رہی تھی جو آپ سے سیکھی ہیں, تو کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے کرنی سیکھ لی ہیں تم نے. تو میں نے کہا بس یہ بھی ساری بابا نے ہی سکھائی ہیں, اور ان کے پاس بیٹھ کے یا ان کے سیشن سن کے سیکھی ہیں. تو میں جب ان کو ساری یہ باتیں بتا رہی تھی تو وہ ہر بات سے ایگری ہو رہے تھے اور مان بھی رہے تھے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو, ٹھیک کہہ رہی ہو. تو جب میں نے انہیں کہا کہ سارے ذکر اذکار چھوڑ دیں اپنے, تو کہنے لگے درود شریف تو پڑھ سکتا ہوں نا. میں نے کہا جب تک آپ نے یہ سورۃ رحمان سننی ہے نا, تو کم از کم ان دنوں میں آپ ابھی فی الحال گنتی ونتی والے درود شریف چھوڑ دیں. تو ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کو دل کرے تو میں نے کہا پڑھ لیا کرنا اس وقت, لیکن یہ ہر وقت کی تسبیح کرنا چھوڑ دے. کہتے ہیں اچھا پھر یا حیو یا قیوم کی کہا انہوں نے کہ یہ بہت بڑا ذکر ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہ یا حیو یا قیوم وہ اللہ پاک کی ذات ہے جس نے ہمیشہ قائم رہنا اور وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, ہم تو نہیں ہیں, ہم نے تو فنا ہونا ہے. تو جب ہم اس کو اپنی چیزوں کے لیے, اپنے مال کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے لیے بقا کے لیے کرتے ہیں, تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے تو فنا ہونا ہی ہونا ہے. تو
کہنے لگے کہ نا اس کے اوپر یہ ان کے 2 میسیج ہیں. میں نے کہا تھا آپ مجھے اپنی آواز میں اپنے سوال بھیجیں, اگر آپ کہیں تو ادھر لگا دوں مائک پہ ساتھ. ان کے 2 سوال تھے, تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ انہی کی آواز اور انہی کے الفاظ میں آپ تک پہنچ جائیں, کیونکہ ان کا جو بیسک سوال وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں ساری بات کو مانتا ہوں, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ گنتی نہ کرو, تو آپ کے ڈاکٹر بابا بھی تو گنتی بتا رہے ہیں, 7 دن سننی ہے, انہیں سورۃ رحمان سننی ہے. ان کا جو سوال کرے بتائیں. جی. فاسٹ ہے آپ کا شاید. السلام علیکم. آپ نے جو اپنے حوالے سے اور ڈاکٹر بابا صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں 110% ایگری, بڑا احترام ہے ان کا میرے دل میں. میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں, سنتا ہوں انہیں, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو بھی. لیکن آپ نے یہ جو بات غرض اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اس کی جو ذکر ہے اس میں غرض تعداد اور تعریف کے حوالے سے بات کی, اس میں میرا اختلاف تو خیر میری کیا اوقات, میں ان سے نہیں کر سکتا, ان کا علم کچھ اور ہے بابا صاحب کا, ڈاکٹر صاحب کا, اور میرا تو کچھ بھی نہیں اس معاملے میں, میری کیا اوقات. ہاں آپ سے بس تھوڑا سا اختلاف کر لیتا ہوں کہ یہاں پر میں متفق نہیں ہوں. وہ اس طرح کے دیکھیں, آپ نے جو بات کی نا کہ اللہ کو غرض کے بغیر اور تعداد کے بغیر یاد کیا جائے, کیونکہ قرآن پاک میں تعداد کا نہیں بلکہ ذکر ہے, اس کی ذکر کرو یہ ہے, اور تعریف بھی اس کو آپ اس کے جو باقی کے صفاتی نام ہے اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارا جائے, بالکل ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا میں بیان کروں. دیکھیے یہ جو غرض ہے نا میسوما, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے, ٹھیک ہے. اس غرض نے ہمیں ایک دوسرے سے باندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. غرض بیچ میں سے نکال دیں تو ہمیں ایک دوسرے کا شاید وہ رشتے اور پہچان بھی نہ ہو. یہ غرض ہی ہے جس نے ایک دوسرے کے قریب رکھا ہوا ہے. آپ شاید اس سے وہ نہ کریں, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی لالچ دیتا ہے. اللہ معاف کرے میرے زبانوں, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ کہاں, میں اس کی مخلوق, وہ خالق کہتا ہے کہ نماز پڑھو نجات ہے, یا عمل کوئی عمل وہ نماز کی صورت میں ہو سکتا ہے یا حسن عمل ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا, غرض ڈال دی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے, میرے محبوب کے راستے پہ نہیں چلو گے, میرے محبوب کا کہانی مانو گے, میرا نہیں مانو گے, حسن خلق کے حسن اخلاق نہیں اختیار کرو گے, حسن عمل نہیں کرو گے, اور وہ نماز بھی ہو سکتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے برابر, حسن عمل کچھ بھی, تو دوزخ اختیار ہے, ڈال دی غرض. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں اور ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک. باقی رہی تعداد کہ خدا کا ذکر غرض کے بغیر کیا جائے, تو دیکھیں, اور تعداد اور غرض پھر اس میں لے آتا ہوں کہ یہ زمین و آسمان تعداد قرآن پاک یہ سب ایک مخصوص تعداد میں ہے. ساری کی چیزیں اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ مخصوص تعداد کے تحت وجود میں ہے, اور اسی تعداد کے تحت یہ نظام کائنات بھی قائم اور اسی کے گرد گھوم پھر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں صرف اتنا میں ایک مثال دیتا ہوں, اس میں غرض بھی آ جائے گی, تعداد بھی آ جائے گی, کہ ایک بندہ ہے میرے جیسا, چلے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نماز کا عادی نہیں ہے, اگر کوئی وظیفہ ہی کہہ لیں, کوئی ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک دنیا داری میں پڑا رہتا ہے, اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ وظیفہ کر لو, اللہ آپ کا فلاں کام بنا دے گا, میں کام کی لے لیتا ہوں, چلے اللہ کے راستے پر آنے کے لیے نہیں, میں کام کے لیے کہہ دیتا ہوں, اس میں غرض آ جاتی ہے, تو یہ اللہ تمہارا کام کر دے گا. اب اس میں دیکھیں کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں ایک اس میں, چلیں وظیفہ ہی صحیح, ایک مخصوص تعداد ہی صحیح, نماز تو پڑھتا نہیں, حسن عمل آنا چاہیے, حسن اخلاق آنا چاہیے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن ایک بندہ اس کے پاس وقت ہی نہیں اس پر آنے کے لیے, وہ تو اسے کس طرح لایا جائے گا, آپ یہاں پر کیسے آئیں, وہ اس میں چلیں اسے وظیفہ کسی نے دیا ہے, کسی طور کسی ذریعے سے وہ خدا کا نام تو لے گا, لے تو صحیح,
کسی بہانے سے ہو سکتا ہے اللہ اس سے آگے کی توفیق بھی دے دے. ایک مرتبہ اسے فرض کیا, خدا کرے ایمان کی متزلزل ہونے کی بات اس کی نہیں کر رہا, اس کو خدا پر یقین ہے, لیکن اگر وہ وظیفہ کرتا ہے اس غرض سے کہ اس کا یہ کام ہو جائے, اس میں ایک تو توحید آ گئی کہ یہ میرا غرض آ گئی کہ اللہ میرا اس کے بدلے میں یہ کام کرے گا, دوسری غرض اس نے اللہ سے باندھی کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, میرا اللہ یہ میرا کام کر دے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں اس نے اپنی غرض اللہ سے اللہ کے ساتھ جڑا, اس غرض سے وہ بندے کے لیے نہیں اللہ کے ساتھ جڑا کہ اللہ تو میرا کام کر دے, اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اے اللہ, وہ کچھ دیر کے لیے جب وہ وظیفہ کرتا تو وہ چند لمحوں کے لیے, اس تعداد کے لیے, چلیں 100 کی تسبیح صحیح, وہ اتنی سی دیر میں اللہ کے ساتھ واثق ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں یہ کر رہا ہوں کہ تو میرا کام کر دے, غرض ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لمحے وہ اللہ کے ساتھ کسی طور کوئی تو اسے اس لائن پر لایا. اب اس کی مثال میں آپ کے ڈاکٹر بابا صاحب سے دے دیتا ہوں. انہیں کیا غرض ہے؟ کوئی غرض نہیں, لیکن مخلوق کو کہ سیدھا راستہ انہیں, اب وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں, اس لیے محفل سے جاتے ہیں نا, ورنہ اور کیا غرض ہے انہیں؟ تو اپنی تو کوئی غرض نہیں. آپ کیوں جاتی ہیں ان کی محفل میں؟ غرض ہے کہ ورنہ آپ میری یا میرے جیسوں کی محفل میں آ جائیں, ویب پئیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو اللہ کے راستے میں ہو, لیکن آپ کی غرض کیا ہے کہ مجھے اللہ کا راستہ ملے, اللہ کے بندوں کا راستہ ملے, ٹھیک ہے. اور ان کے بندوں کا راستہ کیا؟ وہ بندوں اس راستے پر جس پر بندے اللہ کی طرف ملا دیتے ہیں. تو آپ یہ غرض ہے, ٹھیک ہے. باقی تیسری بات میں مختصر کرنے لگا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. پھر آ جاتی تعریف کہ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارا جائے, نہ کہ اس کے جو دوسرے صفاتی کلمات یا نام ہیں ان سے. دیکھیں مس ہما, اس میں ٹھیک ہے میں آپ کو مس ہما کے نام سے پکارتا ہوں, 100 کے مجمع میں میں آپ کھڑی, میں آپ کو کہوں گا ہما بات سنیں, آپ میری بات سنیں. ڈاکٹر صاحب کا میں نام لوں گا ڈاکٹر صاحب, تو وہ میری طرف متوجہ ہوں گے. اب یہ تو ہو گیا یہاں تک. آپ اپنے ہی 3 بچے اکٹھے کر لیں, 4 بچے, یہ جتنے بچے آپ کے ہیں آپ اکٹھے کر لیں, آپ ان کو بلا کے تو ہر ایک کو نام سے تو بگا لیے, وہ آپ کے پاس آ بھی گئے. اب ان میں سے ایک کی تعریف کر دیں کہ یہ تو بچہ میرا, یہ بیٹا میرا چاند سا ہے, یہ بیٹی میری چاند کا ٹکڑا ہے, یہ پھر اس کی تعریف کر دیں. اب جو باقی کے کھڑے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرے گی, یا جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ تو ممتاز ہو گیا نا, وہ کتنا خوش ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, میں ان کے پاس کچھ لے کر جاؤں گا نا, وہ خوش ہوں گے. بے شک وہ دنیا داری میں انکار کر دیں, لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں پھر بھی کہ میں اپنے ہاتھ میں کچھ ان کے لیے تحفہ لے کر جاؤں گا نا, کیونکہ تحفے کا ذکر تو خوشبو, تکیہ, دودھ, تو یہ تو ویسے حدیث میں ٹھیک ہے, انکار نہیں ہے. تو اگر میں کوئی ان کے سے تحفہ لے کر جاؤں گا نا ان کا, تو وہ خوش ہوں گے کہ یہ بندہ مجھ سے ملنے آتا ہے, یہ تحفہ ساتھ لاتا ہے, یہ ایک سائن ہے محبت کا, اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, محبت کا سائن ہے. اللہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں, اللہ کو تو پکار لیا, آپ نماز قائم کر لی, آپ نے نماز پڑھنے لگ گئے, آپ نماز پر آئے, آپ اللہ کی طرف متوجہ, اب اس کی تعریف ہی کرو, یا اللہ تو حیو یا قیوم, تو اے خود سے زندہ ہے, قائم تو ہی ہے. یہ تمام مالی بدنی باتیں تیرے لیے التحیات للہ والصلوات, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم ان صفاتی نام سے پکارتے تو مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو خالق, میں بندہ, تو رب ہے, ٹھیک ہے, تو میں محتاج ہوں, ٹھیک, اپنی کمزوری حاجت پہ, اس سے رب خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے اس طریقے سے یاد کیا, اور اس کا فرمان ہے کہ مجھے میرے صفاتی نام سے یاد کرو. بڑی اچھی بات ہے. ایک اور بات, اللہ تعالیٰ ڈاکٹر جاوید صاحب کی عمر, علم اور عمل میں مزید وسعت برکت عطا فرمائے. بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں, غرضی تو بانٹ رہے ہیں, اور وہ کس صورت میں. دیکھیں ان کی غرض کیا ہے, ان کی غرض ذاتی نہیں, ان کی غرض مخلوق اللہ کے قریب ہو جائے, مگر کیسے؟ قرآن پاک کے تھرو. اور وہ پورا قرآن پاک نہیں ہے, اس قرآن پاک میں بے شک قرآن پاک کہہ سکتے ہیں نا وہ بھی کہ قرآن پڑھو, وہ اس پر عمل کرو, اپنے اعمال اس کے برابر کر لو, اللہ بخش دے گا, مگر ایسا تو انہوں نے نہیں کہا. وہ تو وظیفہ دے رہے ہیں. وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کس طرف رہے ہیں کہ سورہ رحمان کو ایسے پڑھنا نہیں, سننا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں سننا ایسے ہے, اور اتنی مرتبہ سننا ہے کم از کم, ٹھیک ہے, اور اس طرح سننا ہے. اب نہ صرف طریقہ کار بتایا, بلکہ وقت بے شک متعین نہیں کیا, اس پہ آزادی چھوڑی, لیکن طریقہ کار بتایا اور تعداد بتائی. تو وظیفہ تو ہو گیا نا,
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप वहाँ क्या करने जाती हैं, गर्ज है ना, ये गर्ज ही एक दूसरे से बंधे, फिर ये गर्ज आप भी उसी गर्ज के तहत जाती, वरना आप किसी और महफिल में क्यों नहीं जाती? इसलिए ना कि बेसिकली उनका सवाल यही है कि गर्ज के बगैर कुछ भी नहीं है, اور ڈاکٹر بابا جیسے ہمیں وظائف سے منع کرتے ہیں تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے کیونکہ اس کی بھی تعداد ہے اور ٹائم بھی مقرر ہے, دن بھی مقرر ہے, تو پھر وہ باقی اللہ کے صفاتی نام پڑھنے سے یا ان کو گن کے پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اصل میں آپ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے ان کو, اگر وہ سن رہے ہوں گے یا سنا رہے ہیں آپ انہیں, تو کیا نام ہے ان کا, اسم شریف شاہد شاہد صاحب, آپ کا مشکور ہوں. ایک تو آپ بھی مجھے ڈاکٹر بابا کہی جا رہے تھے, تو میں پتہ نہیں عمر میری شاید ہوگی بابا جیسی. بابا میرے والد صاحب جو روحانی استاد ہیں بابا جی, ان کی وجہ سے وہ ساتھ لگا دیتے ہیں, یا وہ پاگل ڈاکٹر وہ تو کہتے تھے. تو ادروائز ایک ڈاکٹر ہوں اور ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں. یہ انہوں نے امپریشن غلط دیا ڈاکٹر بابا کہہ کے, یا کوئی روحانی محفل یا کوئی روحانی یا عبادت کا شاید انہوں نے کوئی تصور دے دیا. نہیں, میں ایک طریقہ علاج کا بتا رہا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب ذکر اذکار جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ سارے ہی بند کر دیں. نہیں, وہ بالکل جاری رکھیں, آپ جاری رکھیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ جو ڈسکرائب کر رہے تھے, جس نیت سے آپ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا کرے. ان کو نہیں بات سمجھانی آئی اور انہوں نے میرا میسج بھی اس طرح سے دے دیا. نہ ہر ایک کو یہ کہا جاتا ہے. یہ تو وہ بندہ جس کو کوئی بیماری یا کیفیت اس کی جو بھی ہے, جس قسم کی سچویشن میں ہے, اس کو اگر ایک آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ اپنا علاج شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے باقی علاج بند کر دیں آپ, یا وہ امید کرتا ہے آپ سے کہ آپ دوسرے ڈاکٹر کی دوائیاں نہیں اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اور بالکل 3 بار روز 7 دن کی ڈوز بتا رہے ہیں سورہ رحمان کی, تو ایک طریقہ علاج بتا رہے ہیں. اس میں اگر آپ آلریڈی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس سے سکون ملتا ہے, یا آپ کو اس سے علاج ہوتا ہے, یا آپ کا اس سے آپ اس اطمینان ہے, یا حیو یا قیوم سے آپ کی مقصد اللہ کی قربت ہے, تو وہ عبادت ہے. وہ آپ جس طرح کریں, جتنی مرضی کریں, جیسے مرضی کریں, گن کے کریں, نہ گن کے کریں. مخصوص تعداد کا بھی رول ہے کچھ چیزوں میں, اور اس میں پھر کچھ چیزیں اگر اس تعداد سے زیادہ ہو جائے, اس کی جو کیفیات یا اس کی جو امپیکٹ آتا ہے وہ کئی بار برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اور وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. تجلی ہے, پورا کا پورا کلام اس کا تجلی ہے, ریڈیشن ہے, اور اس ریڈیشن کی جیسے کہہ رہے ہیں اوور ڈوز ہو کے وہ جب کسی گائیڈ یا کسی استاد کے بغیر, ایک ہے مین عبادت, فرض عبادت ساروں کے اوپر فرض ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم بحیثیت انسان کے ہم ساروں کے اوپر مختلف چیزوں کی جو کہہ لیں کہ حدود مقرر کر دی ہیں, وہ ہم ساروں پہ لازم ہیں. ایک ہے ایڈیشنل عبادات کرنا, اس میں اپنی جان پہ ظلم کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے. ایک خاص تعداد سے کسی بھی چیز کو, جیسے صحابہ کرام میں سے کئیوں نے قسمیں کھا لیں گے ہم ساری زندگی روزہ رکھیں گے, شادی نہیں کریں گے, یا سوئیں گے نہیں, یا نوافل پڑھتے رہیں گے. اللہ نے ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا کہ اے نبی اپنی جان پہ ظلم مت کر. ٹھیک ہے, میں نے یہ کلام مشقت کے لیے نہیں اتارا, یا ساری رات کھڑے مت رہا کریں, آپ تھوڑی دیر کے لیے بس پڑھا کریں اور پھر سو جایا کریں. سرکار دو عالم کو بھی کہا جا رہا ہے. رہ گئی بات جنت دوزخ میں, بالکل ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں اور برے اعمال سے بچنا ہے. لیکن ایک آیت ہے اس میں ہی, سورہ مومنون میں شاید ہے, اللہ سرکار دو عالم پر ہی وہی آتی ہے, اور بڑے بڑے صحابہ کرام نہ صرف چونک گئے بلکہ سرکار سے پوچھنا بھی شروع ہو گئے کہ اگر آج بھی میں حساب کر لوں, رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں, تو کوئی بھی نہیں جو جنت میں جا سکے اعمال کے بدلے میں, نیک اعمال کے بدلے میں جتنے بھی کسی نے کیے ہیں. تو اللہ اگر اس کو اپنی نعمتوں کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرے کہ تمہیں دیا کیا تھا اور تم نے کمایا کیا ہے, تو کوئی بھی نہیں جا پا رہا. صحابہ کرام نے تو بڑا پریشان ہو کے سرکار سے پوچھا جی کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو کہا گیا کہ نہیں, ابھی تو آج کا اللہ کہہ رہے ہیں, تو آج تو آپ بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے ڈال کے کہہ رہا تھا. پریشان ہو گئے سارے صحابہ کہ جی پھر اعمال اور سارے انبیاء پیچھے گزر گئے ہیں جو بھی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ وہ اس کی رحمت سے جائے گا جو بھی جائے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اعمال سے چلا جائے گا, تو یہ
غلط فہمی ہے ایک اس کو. یہ اس کی رحمت اور اس کے کرم سے جانا ہے جس نے بھی جانا, نہیں تو کسی نے کیا ہمارا ایسا کوئی کر دینا کہ اس کے ایک سانس کے بدلے ہم کیا دے سکتے ہیں اس کو. لیکن یہ اپنی اپنی سمجھ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تعداد کی, عبادت کی, ذکر اذکار کی, وہ آپ جاری رکھیں. انہوں نے بات غلط کنوے کی ہے, آپ اس میں ٹھیک جا رہے ہیں, جو بھی عبادت کر رہے ہیں جیسی بھی کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے کسی گائیڈ نے, کسی مرشد نے, یا آپ کا دل کہتا ہے آپ کو, آپ شوق سے کر رہے ہیں, اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے عمل کا حصہ ہے, تو یہ بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. یہ آپ جاری رکھیں. یہ ان کے کنوے کرنے میں مسئلہ ہوا ہے. یہ میں کوئی نہ ہی عبادات کی یہ محفل ہے, نہ ہی میں کوئی روحانیت کی, یا میرا کوئی مقصد ہے کہ دنیا اللہ کی طرف چل پڑے. دنیا اللہ کی, اللہ بہتر جاننے والا ہے, وہ جانے, اس کی دنیا جانے. میں ایک طریقہ علاج کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہوں, تو ایک طریقہ علاج چونکہ میں اس سے مستفید ہوا, تو وہ طریقہ علاج بتا رہا ہوں. اور اس طریقہ علاج کے ساتھ کچھ لوگوں کو میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کسی بھی اور روحانی علاج کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یا اس کے مقصد ان کا جو بھی دنیاوی خواہش ہے یا جو بھی ہے, اور اسی کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں, اس میں انہیں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ یار اس کو روک لو. ان کا دل مانتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں مانتا وہ اپنا تجربہ کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد مان لیتے ہیں پھر, یا کوئی اسی وقت مان جاتے ہیں. یہ بھی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. باقی عبادت کے طور پہ آپ جو بھی کر رہے ہیں, جتنا بھی کر رہے ہیں, کم ہے, اسے اور بڑھائیں. یہی سوال تھے سارے, اور تو نہیں تھا کوئی سوال؟ کنفیوژن ہوئی آپ کے انہیں سمجھانے میں یا بتانے میں؟ میں نے ان کو سمجھایا تھا, لیکن آپ وہی والی بات ہے کہ سم ٹائم اگلے والا آرگو کرتا ہے نا, اگلا شخص. یہ ہر ایک کے لیے شرط ہے بھی نہیں ہے نا. میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ جو بھی اللہ کا نام لیں, اس کی صفت ہے وہ انسانوں میں ہے. اللہ نے اپنی تمام صفات جو سی ہیں نا وہ انسانوں میں ڈالی ہیں. میں نے کہا کہ جب میں کافی انہیں سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی کہ میں جب ینگ بھی تھی اور جب ٹیچنگ کر رہی تھی, تو بچوں میں سے یا لوگوں کا جو ایک تصور ہے کہ جی تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے کہ اس میں روٹ پھونکنی پڑے گی. تو میں نے کہا مجھے اندر سے, میرے دل سے اس کا جواب آیا. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جہاں صفات ہے نا وہ رزاق ہے, تو ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ بھی اس کے رازق ہے. وہ پروردگار ہے, تو ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ بھی پروردگار. دیکھیں میری بات سنیں جی, یہ ماشاءاللہ آپ کا شاید مذہب کا علم بہت زیادہ ہو, مجھے نہیں پتہ, میں عالم نہیں ہوں مذہب کا. یہی جو فکرہ آپ کا ہے, آپ نے اس سے پہلے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس نے اپنی مخلوق میں بھی ڈالی ہیں. ٹھیک ہے, جی, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کوئی کسی عالم نے یہ کہا ہو, یا ایون ہو سکتا ہے حدیث ہو, یہ سارا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں, کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی چیز شرکت کو مانتا ہی نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے جب ہمارے معنی ہمیں نہیں سمجھ آئے گا, حی کیا ہے, قیوم کیا ہے, رؤوف کیا ہے, رحیم کیا ہے, ادروائز ایک لفظ ہے اکبر. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں آپ کریں گی تو پھنس جائیں گی. ٹھیک ہے, بلکہ ہم جیسا کوئی پاگل جو ہے وہ کہیں ٹکرا جائے گا آپ سے. میری بھی اصلاح ہو جائے گی. نہیں, آپ کی اصلاح میں کرنے نہیں بیٹھا, وہ آپ کسی دینی محفل میں پھر جائیں, کسی عالم کے پاس بیٹھے. میں عالم تو نہیں ہوں نا, میں تو ایک ڈاکٹر ہوں. ٹھیک ہے, اب اکبر لفظ استعمال ہوتا ہے. اکبر کا مطلب, اور آپ کو پتہ ہی ہوگا, اکبر بڑا, اصغر کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا. چھوٹا. دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے, خود ٹیچر ہیں آپ. ٹھیک ہے, اب ان دونوں میں سے اکبر کون سا ہے اور اصغر کون سا ہے؟ لیفٹ سائڈ. یہ اکبر ہے آپ کے خیال میں, اور یہ اصغر ہے. جی, ایسے ہی ہے. اچھا, دن میں ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے, 5 بار اسے دہرایا جاتا ہے, 30 بار دن میں دنیا کی مساجد سے اللہ اکبر کا اعلان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کو دیکھ کے یہ ایک دوسرے کی مثل ہیں. ٹھیک ہے, تو تب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے, آپ نے اصغر دیکھا تو اس کے ریفرنس سے یہ اکبر ہے. ٹھیک ہے, ادروائز اس کے مقابلے میں اب ان میں سے اکبر کون سا ہے؟ دوسرا اکبر. اب یہ اکبر ہو گیا ہے, یہ اصغر ہو گیا, تو یہ تو ریلیٹیو ہو گیا. تو ان کی تو مثل ہے ایک دوسرے سے اس طرح کی, اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے. رب کا تو کوئی اصغر نہیں ہے, مجھے تو نہیں نظر آتا. رب جیسا تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک, ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی, مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کو کس ریفرنس سے, میں کرکٹ کا بال اور فٹ بال کا بال تو رکھ کے ساتھ, اور ٹینس کا بال رکھ کے سمجھا سکتا ہوں کہ اصغر اور اکبر. ٹھیک, چھوٹے بچے کو میں نے سمجھا دیا ہے, باہر جا کے اس کو پوچھ لیں, اس کی جو سمجھ ہے وہ 14ویں کے چاند کو اکبر کہے گا, اور پہلی کے چاند نہیں 14ویں کے چاند کو وہ اکبر کہے گا,
اور جو سریا ستارہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا سیارہ نظر آ رہا ہے, کوئی ایون مارس نظر آ رہا ہے, وہ کہے گا وہ اصغر ہے, وہ اکبر ہے. کل کو جب وہ بڑا ہوگا 10ویں 12ویں میں جا کے پڑھے گا وہ ساری سائنس, ٹھیک ہے, تو آبزرویٹری میں جا کے وہاں پہ جا کے اسے پتہ چلے گا کہ یہ تو اصغر کچھ اور نکل آیا اور اکبر کچھ اور نکل آیا, وہاں تو چاند بہت چھوٹا پڑ جائے گا اور وہ بڑا ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ہماری سمجھانے اور ہمارے ریفرنس پوائنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کی صفات میں سے اکبر اصغر یہ ہمارے سمجھنے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک اس کا چھوٹا ہے اور ایک اس کو بہت بڑا ہے. اللہ کی مثال میں کوئی اصغر نہیں ہے, اللہ کا کوئی اصغر نہیں ہے, اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے, نہ وہ کسی کے ساتھ شامل ہے, وہ اپنی جگہ یونیک ہے. اس کو پہلے ایسے سمجھ لیں. اب وہ رحمان ہے, ٹھیک, ہمیں نہیں سمجھ آتی کوئی اور رحمان کہاں ہے. الرحمان, جب اس کے ساتھ ال لگتا ہے تو وہ رحمانوں میں سے سب سے بڑا رحمان ہے, ٹھیک. الرزاق جب لگتا ہے تو وہ باقی رزاقوں میں جو آپ مثال دے دیں کہ ماں باپ بھی رزاق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے, میں اس کو نہیں کہہ سکتا. مجھے لگتا ہے اور شاید علماء اس پہ اعتراض کریں گے یا کہیں گے کہ واقعی ایسی بات ٹھیک ہے, یہ بڑا خطرناک سی کام ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم بھی اللہ کی صفات سے متصف ہیں یا ہم اس کی صفات کا مظہر ہیں. ان لفظوں کو بھی بہت دھیان سے بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ مصور ہے تو جی وہ المصور ہے اور ہم بھی مصور ہیں. وہ جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہہ دیا, لیکن خود وہ الرؤوف بھی ہے اور الرحیم بھی ہے, ٹھیک. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے الرحیم ہے یا الرؤوف ہے, تو ہم ان رحیم اور رؤوف الرحیم سرکار کو دیکھ کے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی مخلوق ہیں, اس کے ایک نبی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اتنا پیار کرنے والے ہیں, اتنے مہربان ہیں, اتنے شفیق ہیں, اتنے عفو درگزر کرنے والے ہیں, اتنے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں, تو ہم انہیں رحیم یہ ایسے ہیں, ٹھیک, جنہیں اللہ خود ہی رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے. تو خدا کیا رحیم ہوگا ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے, ٹھیک. تو ٹھیک ہے, وہ خود اگر انہیں کہہ رہا ہے ایسے تو وہ کہہ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی صفات ان میں آ گئی. یہ ذرا تھوڑا سا عجیب, یہ مطلب مجھے میں ہو سکتا ہے سارا ہی غلط ہوں, نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی کنفیوژن بتا رہا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں, توحید کے معاملے میں ہمیں یہ دھیان بہرحال کرنا. اس لیے چونکہ ہم عالم نہیں ہیں تو اسی گل نو نا علاج تک ڈاکٹری تک رکھو. سر چلیں میری سب سمجھے. اب میری بات ہے یہ شاید کہ میں کہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ینگ ٹائم میں نے یہ بات اس طرح کی تھی, اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میری نشانیاں زمین پر ہمیں نظر آتی ہیں اس کی, اور اس سے اشارے ہیں میرے, اشارے ہیں, اس کو پہچانو, میرے ہنٹس ہیں میرے ہونے کے, میرے ہونے کے, سے تو مجھے میری اومنیپوٹنس کے, میری میگنانسٹی کے, میری خالقیت کے, میری ملکیت کے, وہ سارے اپنے عنوانوں سے پہچانا جاتا ہے. صحیح ہے سر. اب جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, شاید ہم میں سے ایک بچی یہاں سے اٹھ کے گئی تو جس نے کہا کہ میری ڈرائنگ اچھی تھی لیکن میں نے انسانی شکل نہیں کبھی بنائی تھی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے ہم آتے جاتے رہتے ہیں, وہ ایک بچی نے آ کے کہا میں بنا سکتی ہوں. تو یہ مصور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہر ایک میں نہیں ہے. مطلب ہم گانے والے ہمیں بہت مل جائیں گے, رحم دل بھی ہم بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں یہ بڑا رحم دل ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر رحم کی صفت ہے تو ہم اسے کہہ رہے ہیں نا رحم دل ہے. تو اسی طرح جو مصوری ہے وہ بہت کم لوگوں میں. اب جب مجھ سے چھوٹے ہوتے کوئی یہ کہتا تھا نہیں تصویر نہیں کھنچوانی کہ اس میں روح پھونکنی پڑے گی, تو میں نے کہا بھائی یہیں سے تو فرق پتہ چلتا ہے کہ تصویر بنا کے اس میں روح پھونکنا خدا کا کام ہے, اور ہم مخلوق یہیں سے نظر آتے ہیں کہ ہماری حد یہیں تک ہے, اور وہ بھی اللہ نے جس کو وہ صفت عطا کی ہے وہی تصویر بنا سکتا ہے. میں آپ ہم نہیں بنا سکتے, ہم تو شاید ایک کارٹون بھی نہیں بنا سکتے پراپر. تو یہ مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مقصد ٹھیک ہے, آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لفظوں کا چناؤ, ٹھیک ہے, یہ بہت دھیان سے کرنا پڑے گا. اسپیشلی آپ کسی مذہبی بحث میں نہ پڑا کریں آپ لوگ, اور مذہب کے معاملے میں بہت احتیاط کیا کریں. میں خود کئی بار بڑا کیجول سے بول دیتا ہوں, لیکن خطرناک بات ہے, کیونکہ جو چیز ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں احتیاط ہی لازم ہے, ٹھیک ہے. جیسے اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ بحث کرنا شروع کرے, میرے خیال میں کہ کوئی بدبخت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کر دے, اور دوسرا کہے میں تمہیں دلیل سے بتاتا ہوں ان کی عظمتیں,
ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی اندھے کو آپ کہیں کہ میں تمہیں سورج دکھاتا ہوں, یہ سورج کی توہین ہے. کہ آپ کسی اندھے کو کہیں کہ میں تمہیں سورج بتاتا ہوں, تمہیں سورج سمجھاتا ہوں, تمہیں ماننا پڑے گا, وہ اندھا نہیں سمجھ پائے گا. یہ سورج کی شان میں گستاخی ہے, الٹا سورج کی شان میں گستاخی ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے آپ دلیلیں دیں, اس نے بیوقوف نے کوئی اور بڑی دلیل دے دی, آپ کو لاجواب کر دیا. ٹھیک ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں ماننا, وہ کہتے ہیں نہیں ماننا میں نے. ٹھیک, تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے سامنے؟ تو اس لیے اللہ یا سرکار کے بارے میں دلیل اور یہ ساری میں اس سے اجتناب کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ دھیان کریں. جی کاکے نے پیچھے بیٹھا, جلدی کرو, میں نے جانا بھی. تیرے سوال سارے آج رہ جائیں گے, اگلی بار انہیں سارا ارینج کرنا. میرا خیال ہے اللہ کی کوئی اپنی مرضی ہوگی. مجھے یاد نہیں کون سا, انہیں چھوٹا بھی دے دو مائک, چھوٹا. ہاں جی, اسٹک جو چھوٹے والی تھی, بویا والا. اچھا وہ نہیں ہے, چلے جی. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یا تو معاف کرنا ہے یا معاف ہونا ہے, تو یہی میرے اندر ایک یہ بھی سوال ہے, کیونکہ مطلب میرے اندر نا بابا نا شروع سے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شروع سے جب مجھے وہ تعلیم دیتے تھے نا, میں نے آپ کو بتایا یہ کہ اس طرح ہوتا ہے, اس کو اس طرح چلتے ہیں, اس میں حکمت ہے, اس میں اس طرح ہے, اللہ کو اس طرح ماننا ہے, فرق نہیں دیکھنا, ہر بندے میں محبت اور وہ ساری چیزیں. تو اس ٹائم مجھے بڑی اچھی سمجھ آتی تھی نا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میرا جو بیٹا نا, یہ بابا کے الفاظ ہیں, میں کوئی اپنی نہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہوتے تھے, مطلب وہ اتنا اس سے اتنا چینج ہو گئے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. وہ یہ کہتے ہوتے تھے یہ جو میرا بیٹا ہے نا, یہ اللہ کا دوست ہے, یہ میرا بیٹا ولی بنے گا, یہ اس طرح ہے. اور میں چھوٹا ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے, کیونکہ وہ ولیوں کی پہلے اسٹوری سنا چکے ہوتے تھے کہ بیٹا سوچو اگر تم یہاں سے زمین میں دیکھو اور تمہیں خزانے نظر آئیں تو تمہاری کیا خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب بابا کو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے وہ ٹائم, ابھی بھی میں نے ان کو میسیج بھجوایا مدر کے فون سے کہ آپ شاید مجھے وہ ٹائم نہیں دے سکے. ہر بندے کو ہر وہ بات نہیں سمجھ آتی. جیسے انہوں نے یہ جو ویڈیو بھیجی, میں 2-3 سال بعد یا سال بعد یا 1.5 سال بعد آیا ہوں, تو وہ اللہ نے ایک ٹائم رکھا. آپ نے بھی مطلب جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ پہنچا دینا ہوتا ہے, وہ اثر دکھا دیتا ہے, تو وہ ٹائم نہیں دے سکے. شاید وہ چیز بھی ان کو ہٹ کر رہی ہے, کیونکہ ریلیجن کی طرف سے زیادہ ہے. یہ بھی چیز ان کو بہت ہٹ کرتی ہے کہ یہ میرے اس پہ, میری ٹیچنگس پہ نہیں ہے. اور میں نے بھی نقصان کھایا ہے, کیونکہ یونیورسٹی انہوں نے کہا کہ ڈپلوما کر لو, میں تمہیں سول انجینئر بلا لوں گا. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے میتھ نہیں پڑھنی, مجھے میتھ سے چڑھتی تھی اور نفرت تھی, مجھے زہر لگتی تھی. تو میں نے کہا کہ میں کمپیوٹر میں جاؤں گا. تو اس میں بعد میں پتہ لگا کہ میتھ ادھر بھی آ گئی, تو ادھر سے بھی وہ ہو گیا. تو مطلب وہ اب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے دوست ہیں وہ آگے نکل گئے اور تم پیچھے رہ گئے. یہ بھی چیز سوچ کے ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ نے جدھر چاہا تھا وہی ہوگا. ٹھیک ہے. خود کی ہے کمی, اللہ پہ نہیں ڈالیں گے, لیکن خود کی بھی کمی ہے, خود بھی کی ہیں. لیکن بس کچھ نہ کچھ ہر بندے کا, میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کا پڑھنا لکھنا نہیں لکھا ہوتا. اب جیسے کرکٹرز کچھ بنتے ہیں تو وہ سارے ڈاکٹر نہیں بن جاتے, سارے انجینئر بنتے ہیں. اللہ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے, تو یہ بھی چیز شاید ان کو وہ کرتی ہے. تو میں یہ آپ سے, میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں معاف کر نہیں رہا یا میں معاف ہو نہیں رہا, کیونکہ مجھے سیدھی بات بتائیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی, ویسے بات بتائیں گے نہیں سمجھ آئے گی. میں سوچتا رہوں گا. مہک آپ کو سیدھی بات بتاتی, وہ کہتی میں نے بات کرنی ہے. ٹھیک, مجھے دعا سیشن میں آتے ہوئے تقریباً نومبر میں 1 سال ہو جائے گا دوبارہ سے. تو بعد میں یہ سے شروع کروں گی, میں اپنے بارے میں دوبارہ آج بات کرنے لگی ہوں کہ آپ جتنا مرضی چیخ لیں, جتنا مرضی رولا ڈال لیں. میں 31 سال کی ہوں اور بچپن سے میری خواہش تھی کہ بابا کہنے میں کیسا لگتا ہے. کسی کو میں بابا کہوں تو کہنے میں کیسا لگے گا, کسی کو اگر میں کہوں کہ بابا, اب وہ کہہ لوں. کبھی یہ موقع بھی نہیں ملا کہنے کا. اور میری امی سنگل مدر تھی, وہ کام کرتی رہیں. میں 19 سال کی تھی جب میں لاہور آئی تھی, اور امی کو جب بھی آج تک شکایت لگائی نا کہ امی اس نے مار دیا, اس نے یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, تو امی نے ہمیشہ یہی کہا ہو جانے, کچھ نہیں ہوتا. مطلب سچے بھی ہے نا, تو وہ کہتی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا. میں یہاں پہ دیکھتی ہوں, میں نے کبھی نہیں دیکھا, جج نہیں کیا میں نے کبھی کسی کو, کہ کسی کے گھر میں چراغ نہیں ہے, لوگ چاند ستارے مانگتے ہیں. تو آپ کے پاس جتنا ہے اس پہ شکر کر لیا کریں, اس پہ راضی ہو جایا کریں.
ورنہ آپ کہتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں. میں نے دیکھا سب سے بڑا بت جو ہوتا ہے مظلومیت کا ہوتا ہے, اور انسان چھوڑتے ہی نہیں اس کو, توڑتے بھی نہیں ہیں. آپ جتنے مرضی درد میں ہیں, آپ تکلیف میں سے گزرے ہیں, آپ نے اپنا بچپن سارا برباد ہو گیا, نہیں ملا, پیار نہیں ملا, کھانا نہیں ملا, جو بھی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ سے ہی معافی بھی دلواتا ہے. جس کے خلاف آپ ہوئے ہوتے ہیں آپ کو معاف کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ چاہ بھی نہیں سکتے ہیں اگر وہ نہیں جاتا تو بہتر ہے جیسا وہ چاہ رہا ہوتا ہے ویسا کرتے جائیں. اصل میں آپ خود ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ خود ہی پھنسے ہوتے ہیں. دعائیں بھی آپ نہیں مانگی ہوتی ہیں کہ مجھے اللہ مل جائے, اللہ مل جاتا ہے, پھر آپ مان نہیں رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ مل جاتا ہے نا, اس کو مان لیتے ہیں, پھر آپ کو روپ بھی اپنی مرضی کا چاہیے ہوتا ہے. اصل میں پھنستے ہم تب ہیں جب ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں کہ مجھے میری مرضی والا اللہ چاہیے, مجھے میری مرضی کا, اس میں یہ کمی ہے, مطلب اللہ میں بھی پھر ہم کمیاں نکالتے ہیں. تو میری بھی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئی, میں نے اسٹڈیز نہیں کی ہوئی, تو وقت اور حالات اور واقعات آپ کو کافی کچھ سکھا دیتے ہیں. ایک غلطی جو آپ بار بار کرنے سے نہیں سیکھتے ہیں نا, پھر وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, وہ کسی کا قصور نہیں ہوتا ہے کہ اس کی غلطی تھی یا میری والد صاحب کر رہے ہیں, میری والدہ کر رہی ہیں, تو وہ آپ کی ہوتی ہے. اور اللہ آپ کو دنیا میں اگر بھیجتا ہے نا, میں نے دیکھا کئی فقیروں کے نا ہاتھوں کی لکیریں بڑی گہری ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہاتھوں کی لکیروں پہ اگر اللہ نے بنائی ہیں تو ان کو بنانا آپ نے پکا خود کرنا ہوتا ہے, ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. کبھی بھی گھر میں بیٹھنے سے آپ کہیں کہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو وہ نہیں ملتا ہے. تو گھر سے نکلیں نہ, تو آپ حرکت کرتے ہیں, حرکت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے شادی کی اور حرکتیں کرنی ہے. تو لائف میں آگے جانے کے لیے آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہوتی ہے, اور راستے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. جواب آپ جب تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جواب کیا ہے. تو زندگی بڑی آسان ہوتی ہے, ہم خود اس کو مشکل بنا دیتے ہیں. مطلب کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کو ابو کہنا ہے کسی کو, اور کسی کے پاس ابو ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی اس کے گلے شکوے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہی, میں اپنے اوپر رکھ کے کریں گے وہ افینڈ نہ ہو جائیں. اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں, وہ گلا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, ہمیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. تو اگر آپ نے دعا بچپن میں کی ہو کہ جب میں نے ولی بننا ہے, اور آپ کے اندر وہ فطری عمل ہے نا, انسان ہے, اس کو جو کہتے ہیں وہ ویسا خود کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو جب دعا ہو جاتی ہے نا, دعا کا میسیج ہے سمپل سا, جب دعا ہو جاتی ہے دعا کے اندر سارے کے سارے جواب ہیں. آپ کا کوئی سوال بچتا نہیں. میں نے آج تک آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا سوال کروں. اور مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ میں آپ کو بابا کہتی ہوں, آپ مجھے کبھی منع نہ کرتے ہیں کہ تم نے مجھے بابا نہیں کہنا. تو جتنا مل رہا ہوتا ہے اس میں خوش ہو جایا کریں, وہی ہوتا ہے آپ کا. جو آپ بات کریں کہ میں معاف کیا نہیں جا رہا, یا میں کر نہیں رہا, یا ہو نہیں رہا, انہوں نے جنرل سا کر کے جواب آپ میں کہہ رہی تھی, میں اپنے ابو کو میں نے 31-32 سال دیکھا ہی نہیں تھا. پھر دعا کرنے کے بعد, بابا سے ملنے کے بعد, جس والد صاحب کو میں نے دیکھا نہیں, تو میرے اندر بھی بڑے گرجز تھے, میں نے ان کو معاف نہیں کیا تھا, میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. میری اسٹیپ مدر بھی ہے, چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں, میں ان سے جا کے خود ملی, اور مطلب معافی وہ مجھ سے مانگ رہے تھے, لیکن میں انہیں کہہ رہی تھی کہ شاید مجھے ہی اسٹیپ لے لینا چاہیے تھا, میں تو لڑکی ہوں نا. تو میرے خیال سے لڑکوں کے پاس مارجن زیادہ ہوتا ہے, وہ ٹریول کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو لڑکیاں تھوڑی سینسٹیو زیادہ ہوتی ہیں. لیکن میں گئی, میں ان سے ملی, اور جتنا میں کر سکتی ہوں, جتنا میں کماتی ہوں, جو بھی میں دونوں طرف کرتی ہوں, جتنی میری ایفرٹ ہے, اور زیادہ ہوگا تو زیادہ کروں گی, لیکن کرتی ہوں. اب اس میں نے کبھی گلا شکوہ نہیں کیا, اللہ سے تو بالکل نہیں کیا, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ جب میں نے دعائیں کروانی شروع کی, وہ مجھے ہر کویسچن کا جواب ایسے کھلتا گیا, کھلتے 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 میرے سوال ختم ہی ہو گئے بالکل. اب غلطی سے بھی سوال نہیں اٹھتا ہے کوئی. تو معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ پھر آپ معافی دے رہے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, تو ملتی نہیں ہے پھر آپ کو بھی. اپنے آپ کو بھی معاف کر دینا ہوتا ہے. کئی بار ہم اللہ کو ہی نہیں معاف کر رہے ہوتے, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں نہیں, ایسا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کو بھی معاف کر دینا چاہیے.
اللہ نے جو کیا اس نے کر کے رہنا ہے جو اس نے سوچا ہے. اور جب آپ اس پہ سوال رکھیں گے نا, میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے وہ نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بڑے آرام سے ویڈیو نکال کے جس دن وقت آئے گا, وہ بچی کو کتنے دن بعد جا کے یاد آیا کہ وہ 6 سال کی عمر میں نے ابا حضور کے خلاف ایک پرچہ کاٹا تھا, ٹھیک ہے. ابا حضور چلے بھی گئے آگے, اور ہو سکتا ہے آگے ان کا سٹیم روسٹ بن رہا ہو قبر میں کہ نہیں جناب آپ کے خلاف پرچہ آیا ہوا ہے, اگر مدعی پرچہ واپس لے گا تو دیکھیں گے, نہیں تو نہیں, ٹھیک ہے. اماں کا بھی یاد آ گیا, اماں آپ کے لیے بھی میرے سر گلے ہیں, ٹھیک. وہ جو آہ کی پسٹل ہے وہ چھوٹا چلا دے یا بڑا چلا دے, صحیح چلائے یا غلط چلائے. ایک بچے نے پسٹل اٹھا کے چلا دی, وہ اماں کو ہی لگ گئی, اس کو تو نہیں پتا اس نے کیا کیا, لیکن چل گئی. ایک تو فزیکل پسٹل ہے نا, اور ایک آہ کی پسٹل ہے, تو چل گئی. اور بچہ صاحب بھی اپنی جگہ پہ ہرٹ ہوئے. وہ دیکھنے میں بچہ ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ معصوم ہے اور پیور ہے. اس کی کنوکشن, اس کی اللہ کے ساتھ تعلق, اس کی آہ اور دعا, اسی لیے کہتے ہیں نا بچوں سے دعا کرو, وہ بہت اسٹرانگ ہے, لے بیٹھتی ہے بڑوں بڑوں کو. اور وہ اس کو اب سمجھ آئی, کیونکہ اب ابا حضور چاہیے تھے. میں کیوں کہہ رہا تھا, میں نے اسپیسیفکلی پچھلی بار کہا تھا کہ اس کے والد, ٹھیک ہے, مجھے تو نہیں پتا والد زندہ ہے نہیں زندہ ہے, انہوں نے کیا کیا ہوگا کیا نہیں کیا ہوگا. انہوں نے شاید اس کو والد نہیں کہا جا کے, یا شاید کہہ دیتی خود تو وہ آفینڈ ہو جاتی کہ میری تو ابا کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو اپنے ابا سے اتنا پیار کرتی ہوں, وہ تو فوت ہو گئے ہیں, میں تو نہیں یاد کر کے روتی ہوں. لیکن اب دوسرے تیسری بار وہ بات پھنسی ہوئی تھی, اس نے معاف کروا کے چھوڑنا تھا. وہ کہہ رہی ہے کروا لیتا ہوتا نا معاف, ٹھیک ہے, اس نے جب کروانا ہوتا کروا لیتا, وہ یاد بھی کروا دیا, اپنی لوڑ نو معاف کیتا, ٹھیک. جب اپنی ضرورت کے لیے معاف کیا ہے, پلیٹلیٹ بھی اوپر آ گئے ہیں, آپریشن سے بھی بچ گئے ہیں ہم, کیونکہ ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہائی آپریشن نہ ہو, ہائی پلیٹلیٹ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے. ولی اللہ بننا ہے, اللہ کا دوست, ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا اگر میرا کوئی دوست ہوتا تو ابو بکر ہوتا. کوئی اس طرح کی حدیث ہے, پڑھ لیجیے گا. کتنی بڑی بات ہے, اس میں بہت ڈیپتھ ہے, اس میں کوئی بات ہے. انہوں نے بڑی ایمانداری سے سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا ہوا ہے, وہ جس طرح کے ہیں کہ یار میں مطلب تم میرے دوست ہو, میں تمہارا دوست ہوں, مطلب لیکن دوستی کا لیول اگر تم میرے سے وہ والا مطلب جو ان کے معیار پہ دوستی ہے, اس دوستی پہ ایک دوست ہوتا ہے, بیسٹ فرینڈ, ٹھیک ہے. تو جہاں رب آ جائے نا, باقی سارے پہلے وہ فارغ کرتا ہے, وہ نہیں اپنے ساتھ کسی کو شریک کرتا, ٹھیک ہے. وہ ساری پچھلی یاریاں دوستیاں توڑوا دیتا ہے, ان میں کجیاں کوتاہیاں کچھ نہ کچھ دکھا دیتا. کہتی مجھے ڈر لگتا ہے بابا, مجھے بابا کہنے سے منع نہ کر دیں. یہ مجھے پتہ ہے یہ کس ریفرنس سے بابا کہتی ہے. کچھ لوگ مجھے روحانی بابا کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, روحانیت میں انہیں فوراً ٹوک دیتا ہوں, روکتا ہوں, کیونکہ کہنا اور بات ہے, ماننا اور بات ہے, اور نبھانا بالکل ہی اور بات ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات جس کا اعلان کر رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے, انہیں ایک واری نہیں دینی ہے. دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے یار, اب انسان ہی, میں ڈاکٹر تو مریض, چل یار اسی دوویں دوست اینے نہیں آرام نہ رہ سکتے سی, تو ضرور مینوں بابا جی سرکار پیر صاحب گوڈے گٹے نہیں کر سکو گے یار, ٹھیک ہے. اور آتے ہیں میرے پاس, چلو آج یہی بتا دیتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں لوگ, ٹھیک, وہ یہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے میری مرضی کا, مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے بندے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. داتا صاحب سے مجھے بھیجا ہے انہوں نے, مجھے خواب میں دکھا دیے, میں ڈینائی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی ہستی کا نام لے رہے ہیں کہ میں کہہ ہی نہیں سکتا. کسی عالم کو کہہ دیں گے تو وہ میرے پہ فتویٰ لگ جائے گا, ٹھیک ہے. جس بڑی ترین ہستی کا نام لے سکتے ہیں وہ بھی لوگ لے دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے,
میں آپ کے پاس آیا ہوں, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جب ادھر سے کہا گیا تو بس فٹافٹ میری چیز میرے حوالے کریں, ٹھیک. جب ادھر سے کہا جا رہا ہے تو یار مجھے نہیں ساتھ کہا جائے گا. اگر میں سرکاری اہلکار ہوں اور گورنمنٹ آرڈر جاری کر رہی ہے کہ بھئی فلاں سائل کو یہ دے دیا جائے, تو بھائی میرے کو بھی آرڈر دی کاپی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جی میں محکمے دا بندہ تو میرے کو بھی آئے گی, ٹھیک ہے. تو میرا اتنا تو بنتا ہے کہ میں دیکھ لوں کہ یہ بندہ وہی ہے. یہ ٹی سی ایس والے اسی گھر کا پتہ لکھا ہوتا ہے, اس گھر کے گیٹ پہ بھی آ کے اگلے نہیں مان رہے ہوتے, کہتے آئی ڈی کارڈ نکالنے بھائی دے 50 روپے دی شے ہوندی, وہ بھی نہیں چھپ پھڑانڈے ہوندے. آئی ڈی کارڈ دیں, آپ کیا لگتے ہیں ان کے, سائن کریں, انگوٹھا لگائیں, فلانا کریں, کرنا ہوتا ہے نا. وہ آ کے میں کہہ رہے آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک. اور مجھے سرکار نے کہا ہے, میں اتھے گیا, اتھوں مینوں حکم ہویا ہے اس بندے کی رسائی پہلے تو ادھی اپنی بڑی رسائی, ٹھیک. تو مجھے کہا گیا کہ تمہارا یہ کام جو ہے ڈاکٹر صاحب کو چلے جاؤ جناب وہ کر لیں گے. بس جی میں تے ہونے ہی فٹافٹ ادھر کرو, ٹھیک ہے. میں نے کیا کہنا ہے, میں نے کہا جی سورہ رحمان سننے دعا کریں پانی میں. نہیں ڈاکٹر صاحب میری امانت میرے حوالے کرو. اور مانگ کیا رہا ہوتا ہے کہ وہ جو مجھے ولایت چاہیے, مجھے ابھی یہ خزانہ نظر آئے کہ اتنے تیل ہے کہ نہیں ہے, میں وزیر اعظم لگنا ہے, میں اتھوں خدائی کراواں, اس سے بڑے پاس تیل نکل آیا, اتھوں سونے کا پہاڑ نکل آیا, اتھوں ہیرے نکل آنا, ٹھیک ہے. اور آپ جہاں پہنچے ہوئے ہیں بابا جلدی کرے, انہیں مینوں بابا کہہ رہے ہیں, سرکار دا نام لے رہے ہیں, اتھوں آرڈر لے کے آئے, کتنی بڑی بات ہے. اور مجھے بابا بھی کہہ رہے ہیں. اب بابا نے کہا کہ بیٹا بابا یہ تسبیح چھوڑ دو, یہ درود آج سے بند کر دو. استغفر اللہ, درود تو کسی حال میں نہیں چھوڑتے. اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں یا حیو یا قیوم کرتا ہوں؟ شیطان نے بتایا آپ کو؟ یہ تو اللہ کا نام ہے, اللہ کے صفاتی نام ہے. جی بالکل. اے ہن بابے نو سبق دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. سرکار نے اس کو میرا کہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں سرکار کا ہی درود بند کرا رہا ہوں. اور اسی کے بتانے کے مطابق میں نعوذ باللہ سرکاری بندہ ہوں. تو سرکاری بندہ یا حدود تو تجاوز کر رہا ہے یا سرکار نے غلط بندے کو کر لیا ہے نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. یا پھر یہ کوئی کیمرہ خراب ہے, انہیں کوئی فلم غلط ویکھی ہے, کتنے تے کوئی رولا پی گیا نا. تو جی سارا کچھ ٹھیک ہے تو جو بابا سرکار بک رہے نے ان کرو, جان چھڑان ڈے نے کہ ساری عمر تو تسبیح پھیری تو کچھ نہیں لبا, اینو ذرا چھڈ ہاں تو ویکھ ہاں خزانے نظر آندے نے کہ نہیں. کورس دی کتاب ہی پڑھ ہاں, اینو چھڈ, ایک دن پڑھ کل پیپر ہے گا, ویکھ ہاں بھلا نمبر آندے نے کہ نہیں. پیپر تو میتھ دا دینا ہے, تسبیح تو یا حیو یا قیوم دی کرن ڈیا ہے. اللہ نے کہنا پتر میتھ میں کرنا, میں کدے حساب نہیں لایا, میں تو کہہ دینا تو ہو جاتا ہے, ٹھیک. میں قائم ہاں, تو قائم ہو ذرا, ٹھیک. پیپر فزکس کا دینا ہے, اتنے نعتاں سناؤ, جی سن دے تو لے لو. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس بچی کی ماں نے کہا کہ تو پیپر خالی چھڈ آئی یا پھاڑ کے آ جائیں, ٹھیک ہے. وہ اس نے پہنا برقع ہوا تھا پورا ننجا, لیکن میں اب وہ کلندری لائن دی مائی ہے, اس کی ماں کلندری لائن کی ہے. میں نہیں بولیا نا کچھ بھی, مجھے پتہ ہے کہ میں گڈے گڈے جوڑ کے بیٹھا تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ میرے کچھ دعا سیشن ہوتے ہیں, کچھ دن ایسے ہوتے ہیں میرے ٹف دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے ایک وقت میں کوئی 10 جگہ پہ میرا دھیان ہوتا ہے, ٹھیک. یا خود میرے گریبان پہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, میں نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. سادات کا اپنا کوئی ویلیو ہے, میں صحیح ہو کے بھی اور وہ غلط ہو کے بھی ان کا بچہ جو میرے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نوکر کی تو نخرا کی اتو ہے بھائی اپنے گلے پائی, یہ علاج دسنا نہیں دسنا, کیونکہ بابا جی نے یہ تو کہہ دیا آپ لوگوں کو, آپ سب کو بھی میں نے کہہ دیا کہ آپ بھی بتا دیں, ٹھیک ہے. لیکن مجھے ساتھ انہوں نے کوئی 2 باتیں کہہ بھی دیں, کسی کی دل آزاری نہ ہو, سید کی عزت کرنا. پھر وہ سید کے معنی بھی آپ لوگوں میں کچھ اور ہیں, جو جنرل بتاتا ہوں کچھ اور ہیں, جو مجھے بتائے میں وہ کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. ہوں اینے کمرے 'چ بھرے جی کہ سید ہوئے بھی وچ بیٹھا, وہ عزت بھی کرنی ہے.
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਕੇ ਬਾਰੇ में गलत बयानी या बदगुमानी करी जा रहे हो। मैं ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਚਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। अजीब सी चुमुखी सी लड़ाई है, खाम खा पंगेबाजी है। तो सारे को आसान रखा जाएगा। मैं पहले तो यही मान लिया जाए कि डॉक्टर साहब भी एक आम आदमी है, गलतियाँ भी कर सकते हैं, बल्कि है ही गलत ने, एक इलाज दसते पे बस ठीक है। इन्होंने को नहीं डॉक्टरी पढ़ी गई, एलोपैथी नहीं चली इन्हों की, तो इन्होंने नाल भी काम शुरू किया है, हट्टी एक खोली है। ये आसान है हजम करना। चलो ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ है, पैसे तो नहीं मांगते पे, सूरा रहमान ही सुननी है कर लेते, ठीक है ना। उसमें अगर वो कहता है कि इलाज मैंने पूरा ही कराना है, तो फिर उसको मेरी शर्तें, अगर शुगर का इलाज कराना है तो उसको चीनी छोड़नी पड़नी है। तो अगर मैंने उसे कहा तो तस्बीह बंद, उसे बंद करनी पड़नी है, ठीक, या ये कर ले या ना कर, नहीं तो जाए तेरी मर्जी, समझ गए। वो बात कहनी बड़ी आसान होती है, माननी बड़ी मुश्किल होती है। आप ही की तरह की एक काका है, वो बहुत ज़्यादा दवाएं कराता है। तो अगले दिन आके मुझे कहता है, क्लिनिक पे मुझे आया, कहता है बाबा मैं 10 साल से दुआ करवा रहा हूँ, मेरी हमसाई हैं, अम्मा जी बूढ़ी हैं, अकेली हैं, बेटा जवान था मर गया है, खामद मर गया हुआ है, अकेली होती हैं, तो उनको ये बीमारी थी, वो बीमारी थी, वो बीमारी थी। तो मैं उन्हें 2-3 बार हॉस्पिटल लेके गया हूँ, तो छुट्टी भी नहीं होती, जो छुट्टी नहीं मिलती है वो, मैं उन्हें हॉस्पिटल 1-2 बार लेके गया हूँ। फिर मैंने उन्हें ये दुआ करा दी कि आप ये कर लें, ठीक है। उन्होंने दुआ कर ली, उनका कोई अपॉइंटमेंट ड्यू थी कहीं, ये उस दिन पहुंचा वहाँ से ऑफिस से छुट्टी लेके, वो अम्मा जी ने इसको, और ऑफिस से ये शदीद परेशान आया, कोई इसका मतलब जॉब का तकरीबन उन्होंने कह ही दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। ये उनके लिए आया, उनको बेल दी, अम्मा जी आगे से निकली, उन्होंने कहा कि अम्मा जी चलो आपको जिन्ना अस्पताल या कहाँ लेके जाना था। तो वो आगे से कहना शुरू हो गई कि हाय मैं तेरे मेरा पुत्र, तू इन्नी गर्मी च आया ते तू उत्थों आया ते तू नाल आप ही तो मैनू दुआ कराई, तेनों ये तो यकीन नहीं सी। तो वो परेशान हो गया था कि नहीं अम्मा जी, वो यकीन तो था, लेकिन आप डॉक्टरी भी, आप एक्सरे कराने, CT का स्कैन था या कुछ। अम्मा ने कहा मैं ठीक हो गई हूँ, हाय मेरा पुत्र इन्नी गर्मी तो आया, भाग के गई, पानी ला के दिया। उन्होंने कहा मेरे सामने बैठ, तू भी 3 बारी अल्लाह करके पानी, ठीक है। तो कहते हैं सर मैंने पानी पी लिया, मुझे दिल में आई जाए कि अम्मा भी बादशाह लोग है, तू नहीं CT कराना, कहते मुझे अब गुस्सा आई जाए। वो पहले मुझे बॉस कह रहा है तेरा कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर रहे हैं, मैं ऊपर से इनका जिना अस्पताल के लिए हाफ लीव लेके आया हूँ भागा हुआ, ना होता शायद वो ना बकवास करता, ये मुझे सुबह बता देती, कल बता देती, सारे महल्ले में कहीं नज़र भी आई थी। कहता मैंने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, अम्मा हूँ मेरे सिर ते खलोती, कहती मैनू तू परेशान लगना पिया, तू कर अल्लाह करके दो। कहते सर मैंने कर ली। मैं वापस गया तो बॉस ने मुझे बुलाया, कहते तू वापस क्यों आ गए हो, तुम तो कह गए थे मेरी अम्मी के लिए। वो अपनी अम्मी कह के गया था, उसने कहा नहीं जी अम्मी जी ठीक थी, और उन्होंने कहा मैंने नहीं CT के लिए जाना, मैं वापस आ गया हूँ। कहता वो थोड़ी देर मुझे देखता रहा, उसने मुझे कहा कि नहीं तुमने मेरी बात से तो नहीं परेशान हो गए यार, तुम वालदा को दिखाओ, ये कोई बात नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। कहता मैं उसकी शक्ल देखता रहा, मैंने उसे कहा नहीं सर वो अम्मी ने खुद ही मुझे कहा है, तो असल में वो मेरी हमसाई हैं, मेरी वालदा फौत हो गई हुई हैं, मैं उन्हें अम्मी कहता हूँ, ऐसे है वैसे है। कहता वो देखता रहा मेरी बात, और मेरी बात ख़त्म होने के बाद उसने सिर्फ मुझे इतना कहा कि बहरहाल आपका कॉन्ट्रैक्ट मैं रिन्यू कर रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। कहता सर वो बंदा ही डिफरेंट था जिसको मैं जाते हुए मिल के गया था। तो मुझे कहता सर ये दुआ करवाना जो आप कहते हैं, इसका मीनिंग ये तो नहीं होता कि किसी से अपने लिए दुआ कराओ। मैं हंसना शुरू हो गया। कहते सर ये मेरा ख्याल है, इसका मीनिंग ये है, मैं 10 साल के अंदर ये आँखें बंद करो तरले पाता रहा, सूरज मान सुनो, कोई सुनता नहीं, कोई मानता है कोई नहीं मानता। आज मुझे लगता है कि मैंने दुआ करवाई है, अम्मा जी की दुआ निकली है मेरे लिए, ठीक है। उन्होंने CT नहीं कराना था, वो अपनी जगह परेशान थी, या मतलब परेशान हो गई कि इतनी गर्मी में आया मेरे लिए। मैंने तो उन्हें जॉब का बताया ही नहीं कि मेरी जॉब के वो ऐसे कह रहे हैं, छुट्टी लेने पे वैसे कह रहे हैं, या वैसे ही उसने कह दिया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना। लेकिन अम्मा जी ने मुझे इतने दिल से दुआ दी है, और वो शर्मिंदा सॉरी भी करती नहीं, मैंने तुम्हें बताया नहीं, और तू इतनी गर्मी में आया ये वो।
تو پتہ نہیں سر ان کے دل سے دعا نکلی ہے، تو میں نے ان سے دعا کروا لی ہے اپنے لیے. تو سر آپ صحیح طرح پہلی بار کیوں نہیں بتاتے کہ دعا کا یہ مطلب، دعا کروانے کا یہ مطلب ہے؟ میں اس طرح میں کہ یار مین تے آپ نہیں مطلب پتہ ہے اللہ تو کہنا پہ تے مینوں یہ بھی مطلب ٹھیک لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ لگ رہا ہے شاید یہی مطلب ہو کہ دعا کسی سے چھین لو، کسی سے کروا لو، ڈاکہ ڈلوا لو، کسی کی نکلوا لو، کسی کی نکل جائے دعا آپ کے لیے، پھر تو دعا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اگر آپ بے غرضی بے لوسی سے یہ پیغام ہی دیتے ہیں، اس نے اماں جی کو وہی دعا کرائی تھی نا، ان کی پیٹ میں درد تھی، کیا تھی، جو بھی تھا، تو وہ ٹھیک ہو گیا. وہ اس طرح تو ان کی اس کے لیے دعا نہیں نکلی. ٹھیک ہے. لیکن جب اتنی گرمی میں رب اسے لے آیا ہی ہے، 10 سالوں بعد اس نے اس کے اوپر مہربانی کرنی تھی، یا اس کے اوپر ایک نیا معنی کھولنا تھا. ٹھیک ہے. پریکٹیکل سے کھلا، ٹھیک ہے، تھیوری سے نہیں، پریکٹیکل سے کھلا، تو اس کا ایک نیا معنی بھی نکلا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تو نہیں کسی کا سوال؟ جی دیں. جی آپ کچھ کر. ہاں جی جی جلدی کریں. ادھر مائک اس کو دے دیں جی. ہاں جی. اچھا، میرے ساتھ ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا جو میں نے آپ ہی کو بھی کال کی تھی، لیکن ان کو بتا نہیں سکا، انہوں نے رسپانس نہیں دیا. عجیب تھا، تو میں اس لیے مطلب ہم لوگ نا، میں دوست کے ساتھ گیا یہاں سے پلان کریے کہ ہم نے جانا ہے. میں فضائیہ سے یہاں سے نکلا اور ہم لوگ وہاں سے جو ٹاؤن سے گئے اور لبرٹی گئے. لبرٹی گول چکر میں نے اپنی سر کا مساج کروایا، وہ جو مساج والے ہوتے ہیں، تو ادھر کھڑا ہوا. ادھر پلان بنا کہ ہم نے کھانا کھانا، تو ہم برکت مارکیٹ چلے گئے. برکت مارکیٹ جیسے ہی انٹر ہوئے تو مجھے نا کچھ بھائی ایک دم سے آئی کہ پتہ نہیں کیا ہے یہاں سے. میں ایسا ایسا خیر دوست کے ساتھ چلتا رہا. مسجد تھی، مسجد میں نے دیکھا لوگ سوئے ہوئے ہیں، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، آرام سکون سے سوئے ہوئے ہیں. لوگ چل پھر بھی رہے ہیں، مارکیٹ بھی چل رہی ہے، برکت مارکیٹ کی. میں ایک دم سے گزر رہا تھا، تو میں نے ایسے نا نیچے زمین پہ ایک وہ نشئی پڑا ہوا دیکھا، تو میں ایک دم سے گزر گیا اس کے پاس سے. میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن میں اس سے 2 قدم آگے گیا تو میں ادھر ہی، میرا ایسا جیسے دل رک گیا کہ اب میں نے ادھر ہی کھڑے ہونا ہے، میرا آگے جانے کا دل ہی نہ کرے کہ میں نے جانا ہے. میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ نیچے کیوں ہے اور وہ سارے مسجد میں ہیں، اس کو کوئی پوچھ کیوں نہیں رہا اور یہ اس کی حالت کیا ہے. پھر میں ادھر بیٹھ گیا، میں اس کو دیکھنے لگ گیا کہ اس کو کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، مطلب یہ سویا ہوا ہے یا کیا ہے. میں جب دیکھتا رہا تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. مجھے لگا کہ اس کا آخری وقت ہے، کیونکہ میرے نانا کی اس طرح میرے ہاتھوں میں ڈیتھ ہوئی تھی، تو یہ دوسرا تھا. مجھے لگا یہ بھی ہے. تو میں نے کہا یہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اس کا کوئی پوچھ نہیں رہا. تو میں پانی کی بوتل لایا، میں نے اس کا منہ صاف کیا، اس کے خون پہ وہ کیڑے پڑے ہوئے تھے وہ اس کو صاف کیا، اور اس کی چادر کوئی تھی وہ میں نے اس کے سر کے نیچے ڈالی، اس کو اٹھایا اور اس کو پانی بھی پلایا، اور اس کو میں نے وہ سارا صفائی وغیرہ کروا کے پھر لوگ مطلب میں بہت غصے میں، مطلب میرے اندر یہ آ رہا تھا کہ یہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کو کیوں نہیں پوچھتے، یہ کیوں زمین پہ ہے، یہ مطلب یہ مر رہا ہے یا آخری وقت میں، تم اس کے پاس سے گزر رہے ہو، تم اس کو نہیں پوچھ رہے. اب میرا یہ ہوا کہ اس کو نا کہیں اس کا کچھ کرنا ہے، اس کا کوئی علاج کوئی چیز. تو اسٹوڈنٹ بندے ہیں، جیب میں تو پیسے اتنے تھے نہیں. دماغ میں یہ سوچا کہ پھر میں نے نا کالز کی تو ایسی اداروں کو، تو ایمبولینس کو لگی جنا اسپتال والوں کو، ان کو میں نے کہا، میں نے انہیں سب سے پہلے میں نے انہیں بتایا اس طرح بندہ ہے اور اس کو ہے، لیکن میں ان سے پوچھ لیا کہ اس کے چارجز تو نہیں ہے، یہ نہ آپ ادھر لے کے جائیں تو آپ مجھے کہیں کہ 50,000 لاکھ روپے دے دو، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ابھی روپیہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا فٹافٹ آ جائیں. اب جب وہ ایمبولینس والے آ رہے تھے، جب میں کالز کر رہا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور میں ان کو بولنے لگ گیا کہ تمہیں پہلے انسانیت نہیں تھی، یہ جو بندہ ادھر لیٹا ہوا ہے یہ کب سے لیٹا ہوا ہے، یہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اس کے زخم پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا. تم ادھر تو سجدے رب کو کر رہے ہو، یہ رب کا بندہ ادھر پڑا ہے، اس کو دیکھ لو. ٹھیک ہے. تو میرا اتنا دل وہ دکھ رہا نا، مطلب میں نے ان کی طرف سے دھیان ہی اٹھا لیا، میری طرف سے ہوا کہ یہ بس ان کو مجھے نہیں پتا. وہ آئے ایمبولینس والے، اب جن لوگوں نے ساتھ مدد کرنی تھی انہوں نے مدد بھی کی، اس کو ہم نے ایمبولینس میں رکھا. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک بیگانہ سا بندہ ہے اور میں اس کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن پتہ نہیں اللہ کرواتا گیا. خیر جب اس کو لے کے گئے
اس کے لیے اس ٹائم جیسے ہی لے کے گئے, بارش شروع ہو گئی, اس کو اتارا, اس کو اندر لے کے گئے. اب وہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر ڈاکٹرز تھے نہیں, جونیئر ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو ایمرجنسی میں ڈالا, اس کے لیے وہ گورنمنٹ کی سلپس, ہر چیز کی سلپ, پہلے اس کی رجسٹریشن کی, پھر اس کے پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے پہلے ہی ڈاکٹرز کو بتا دیا, میں نے کہا میں اسٹوڈنٹ بندہ ہوں اور میں نے اس کو لے کے آیا ہوں, اور آپ زیادہ خرچہ نہ کیجیے گا, میرے پاس 500-700 ہی ہے. تو وہ ہر منٹ بعد مجھے کچھ لکھ دیں کہ یہ ڈرپ لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ, اس کا یہ نہیں چل رہا, اس کا وہ نہیں چل رہا. وہ بیٹھے ہوئے سکون سے. میں نے کہا اس کو دیکھیں, یہ مرنے کی حالت میں, اس سے کیا ہے, اس کو اس کی کچھ تیمارداری کر دو, دوائی مل جائے گی. مجھے یہ پھر اس کا کیا ہوا کہ وہ اس کا ہم کرتے رہے. پھر میں نے دوست کو باہر بھیجا, وہ بارش میں گیا, پھر لے کے آیا. اس کو پھر کوئی وہ ڈرپ تھی وہ بھول گئی کہ وہ پینسل پتہ نہیں کیا لگنا تھا, کیونکہ وہ بالکل اس کو نا وہ کر رہے تھے, انہوں نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ بھی نکال لیا, اور کیا کہتے ہیں وہ بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا, مطلب اس کی حرکت نہیں ہو رہی تھی. وہ اس کا ہاتھ گرم کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا, وہ ٹیمپریچر لینے کی کوشش کر رہے تھے, ہیٹ ٹیمپریچر. تو دوست کو انہوں نے پھر بھیجا کہ یہ بھی لے کے آؤ. ان کی اللہ کی طرف سے ان کی فارمیسی میں وہ چیز نہیں تھی, جتنی تھی میں وہ لے آیا. خیر وہ اس کو کر رہے ہیں, اور میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے میں نے خون پہ یہ ہاتھ پھیرا ہے, تو میں نے اس کا منہ بھی صاف کیا ہے, تو میں اس کے سامنے تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں, اس نے مجھے اس چیز سے ڈرا دیا, یا ایک ڈرا وہ مطلب وہ اپنی طرف سے بات بتا رہا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح کے لوگوں کو وہ اپنا وہ ہوتا ہے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے. تو میں اب سوچ میں پڑ گیا, میں ادھر کھڑا ہوا, وہ جب اس کو لگا رہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بار میرے دماغ میں آیا خیال کہ اس کو ہیپیٹائٹس تھا, تو میں نے اس کا ہاتھ بھی صاف کیا, اور میں اس کا خون پہ بھی ہاتھ لگایا ہے, اور میں نے تو بڑا اچھا طرح صاف کیا ہے. تو میں نے کہا, میں نے اس ٹائم چھوڑ دیا, میں نے کہا اللہ وارث ہے. میں اس کی طرف سے دھیان ہٹ گیا, اور میں اس کی طرف لگا ہوں, اور میں ان کو بار بار وہ جب بیٹھتے ہیں تو میں ان کو اٹھاتا ہوں کہ اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے, میں اس کو دیکھیں, اس کو دیکھیں. خیر انہوں نے اس کو پینسل لگایا, وہ اندر سے اس کا سانس, وہ آکسیجن ماسک لے کے آیا, اس کو وہ لگایا. اس کا بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ ابھی نکال کے رکھا, باٹلز میں فل کیا اور سائڈ پہ رکھ دیا. اور ابھی اس کو انہوں نے مجھے کہا اس کا ہاتھ پکڑنا ہے, انہوں نے اس کو نوزل ڈالی, تو یہ ہاتھ سے کھینچے نا. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اور وہ زور لگائے کہ میں ہاتھ اس کا نیچے کروں, مطلب میں اسے کہوں کہ نہ کر, تیرے لیے تکلیف ہو رہی ہے تو نہ کرو. وہ وہ کرتا رہا, میں مطلب وہ ہاتھ اس کا نہیں. دوست بھی اس سائڈ پہ کھڑا تھا. اب ہمیں یہ بھی ہو کہ وہ ہاسپٹل کا وہ سارا ماحول ہے, تو ہم گلوز ہی پہن لیں اور پتہ نہیں کیا. تو وہ بڑا عجیب سا ہو رہا تھا. میں ڈاکٹرز کو بھی کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو کریں, میرے سے نہیں وہ برداشت ہو رہا ہے اس کو دیکھنا. تو وہ ایک دم سے میں ہاتھ اس کا پکڑا ہوا, ابھی اس نے زور لگایا اوپر کی طرف, میں نے ایک دم سے ہاتھ نیچے کی ہے. دوسری بار اس نے اوپر کی ہے, پھر میں نیچے کی ہے. اور تیسری بار مجھے ایک دم سے ہاتھ بالکل لوز ہو گیا, مجھے وہ زور ہی نہ فیل ہو. تو میں نے ڈاکٹر کو ایک دم سے بلایا, میں نے اس کا وہ اسکرین دیکھی, تو وہ مجھے نہیں سمجھ آئی. تو میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے دیکھو. تو وہ آئے, اس کو چیک کر رہے ہیں, اور اس کو چیک کر رہے ہیں, اور میری آنکھوں سے آنسو جاری. اور بیگانہ بندہ, میرا دوست مجھے دیکھ رہا, کہتا کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ ہم اس کو لے کے آئے, اس کو کیا ہوا ہے, اس کو دیکھو. ڈاکٹرس کو میں نے کہا. خیر وہ کچھ ہی سیکنڈز میں اللہ کو پیارا ہو گیا, اور اس کی وہ لائن کلیئر ہو گئی. اور ابھی بھی وہ میرے دوست کے پاس سلپ پڑی ہوگی. تو میں زورہ کتار رو رہا ہوں, اور میں ڈاکٹرز کو کہہ رہا ہوں کتنے ظالم ہو تم, ادھر ڈیتھ ہوگی اور تم ہنس رہے ہو وہاں. وہ وہاں بیٹھ کے ہنس رہے, اور مجھے لگ رہا ہے یہ جلاد ہے, یہ ظالم لوگ ہیں, ان کے اندر دل نہیں ہے, یہ کیسے ہنس سکتے ہیں, ایک بندہ ان کے سامنے مر گیا ہے اور اس کنڈیشن میں مرا ہے. تو میں اس ٹائم نا دوست سے اور یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہم ہی کیوں, اس کو لانے والے ہم ہی کیوں, اور لائے بھی, اتنا کچھ کیا بھی, پھر یہ مرا کیوں. اگر اللہ نے بچانا ہی تھا, لے کے آنا ہی تھا, تو یہ مر کیوں رہا ہے. اس چیز نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا. مجھے اس کا سوال کا جواب نہیں ملا. اس نے مجھے یہ دلاسے کے لیے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو باہر کوئی کفن دفن نہ کرتا تو چلو. اب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کے کفن دفن کے لیے اگر آپ نے رکنا ہے تو آپ رک جائیں, نہیں تو ہم اس کے پولیس والوں کو کیس دے کے تو یہ فیملی والے بلا کے تو ہو جائے گا. تو دوست مجھے وہاں سے گھسیٹ کے لے گیا کہ نہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈیتھ. اور میں آخر تک وہ اس کو نا وہ اتنے بے حس لوگ تھے, وہ جونیئر ڈاکٹر سے پتہ نہیں کیا تھے, وہ انہوں نے اس کو وہ لگائی ہوئی تھی نوزل. تو جب اس کی ڈیتھ ہو بھی گئی ہے, وہ جا کے بیٹھ گیا اور وہ نوزل لگی ہوئی اور اس کا خون نکل رہا ہے ہاتھ سے. تو میں اس پہ چیخ رہا ہوں, میں اس پہ اتنا غصے چیخا, میں نے کہا تم شرم نہیں آتی, تم یزید کی اولادوں, اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے, وہ مر گیا, اس کو ابھی تو سکون دے دو. وہ آیا میرے سے پیار سے مجھے کہہ رہا کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا نا, باپ ہم پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں. میں نے کہا تم لوگ جلاد ہو, تم ہنس رہے ہو وہاں بیٹھے ہوئے, میرا ایک بیگانے کا رونا نکل گیا ہے, ہم اتنی دور سے اس کو میں فیل کر رہا ہوں اور تمہارے اندر فیلنگ نہیں ہے. مجھے ایک آیا اس میں سے کہا کہ ہمارے سامنے تو روز ہی ہوتی ہے, اب ہم نے کیا دیکھنا ہے. تو میں نے کہا روز ہوتی ہے لیکن اللہ کا بندہ نا, ڈیتھ ہو رہی ہے اس کی. تو یہ چیز نہیں مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ.
प्लान कुछ और था, हुआ कुछ और। अच्छा ठीक, तो आप क्यों हुआ ऐसे? वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ कि आपके पास दर्द दिल है और आपने उसके लिए जो कुछ भी कर दिया, अगर आखिर में उसकी जेब से कार्ड निकलता डेथ के बाद कि इसका नाम शिमर बिन जोशन है, तो फिर भी आप उसके लिए ऐसे ही रो रहे होते? वैसे ही सवाल है, या हाथ धोने जाते हैं? वैसे ही सवाल है शाह जी। तो कहने का मकसद ये है कि कोविड के दिनों में जब मरीज़ मर जाता था, मैं ऐसा बेवकूफ़ डॉक्टर था कि मैं वो कोविड की जो वार्ड होती थी उसके अंदर गियर पहन के पूरा जाते थे। समटाइम्स नहीं होता था, ये भी मैं आपको बता दूं। समटाइम्स मास्क ही जो है वो N95 नहीं होता था, ठीक है। मेरे तो जो भी नज़रियात थे, लेकिन मेरा एक पागलकान ये भी था कि वो जहाँ 20 मरीज़ अंदर होते थे और उनके अटेंडेंट्स तक अंदर नहीं आते थे, छोड़ के लोग चले गए होते थे, तो मैंने हर मरीज़ को सूरह रहमान दुआ भी बतानी होती थी, ठीक है। अब मुझे मेरे साथ जूनियर्स को मैं बाहर निकाल देता था कि वो उन्होंने एक आध ने कटसी में एक आध बार रुका, फिर उन्होंने कहा कि सर हमें इतने सेकंड से ज़्यादा, इतने मिनट से ज़्यादा अंदर नहीं रुकना है, ठीक है। इन पेशेंट्स को भी बस यूं देखना है और बाहर आना है, ठीक। मैं अंदर वो सारा काम करता था, ठीक है। उनमें कई बार बाद में तो खैर अटेंडेंट्स की भी इजाज़त हो गई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा नहीं, हमने अपने माँ या बाप को या भाई को नहीं छोड़ना, हमने अंदर ही रहना है, या माँ ने कहा मैंने बेटे को नहीं छोड़ना, मैंने साथ ही रहना है। लाख उन्हें कहें कि अंदर नहीं आप जा सकते, आप ठीक हैं, आपको हो जाएगा, नहीं हम नहीं जाने, फटे पड़ते थे। लेकिन मज़े की बात तब होती थी जब हम फ़ोन करते थे घरों वालों को कि आप आएँ, ये फौत हो गए। तो आगे से जी मेरे तो 3 छोटे बच्चे हैं, मैं अपने मियाँ को बता देती हूँ काइंडली आप लोगों का कोई अपना कोई सिस्टम नहीं है, आप इन्हें बस डिस्पोज ऑफ कर दें, ठीक है। मैं डॉक्टरों को कहता होता था कि यार ये डिस्पोज ऑफ 1122 वाले कर लेंगे, ये रोने की जिम्मेदारी हमारी डॉक्टरों की है, इसके ऊपर किसी को रोना भी तो चाहिए, इसे गुस्ल कौन देगा। वो जो आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर्स हंस रहे थे या अपने वो नॉर्मल में लगे हुए थे, वो बात आपको बच्चों ने कही, हमारे सामने रोज़ ये सारा कुछ होता है। डॉक्टर अगर आपकी तरह सेंटिमेंटल हो जाएगा ना, जब उसके हाथ के नीचे एक छोटा सा बच्चा 1 महीने का या यंग बंदा कोई या बूढ़ा भी जा रहा है, वो हर मरीज़ के ऊपर अगर जज्बाती हो जाएगा तो वो बहुत से क्रिटिकल डिसीजंस टाइमली नहीं ले सकेगा, ठीक है। और इमोशनल हो जाएगा तो या ओवर ट्रीट कर जाएगा या अंडर ट्रीट कर जाएगा। हाय इसको दर्द होगी, हाय इसको रहने ही दो, नहीं। ये एक इंतहाई डिफरेंट से लोग होते हैं। आप लोग उन्हें जलाद सारा कुछ कह सकते हैं। रह गई बात उसी मरीज़ की, ठीक है। हमारे एक जनरल, हमारा सारी जनरल पब्लिक का, इंसानों का एक रवैया, हमारे अंदर एम्पैथी या सिंपैथी है। एम्पैथी सारों में नहीं होती, सिंपैथी तो बहरहाल काफ़ियों में होती है। तो हमें अगर सड़क के ऊपर कोई गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता नज़र आएगा ना, तो हम गाड़ी वाले के ऊपर बोलना शुरू कर देंगे। या आपको लिबर्टी मार्केट में एक लड़के को 15, 16, 20 साल के लड़के को 4-5 बंदे मारते नज़र आएंगे, तो आप बार बार बीच में आएंगे कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया, क्या कर रहे हैं, बच्चा है, ये है, वो है। लेकिन अगर आपको वीडियो दिखाई जाए कि वो एक 80 साल खातून को यहाँ पे चुटकी काट रहा था, तो फिर आप शायद उसको गोली मारने के ऊपर तुल जाएंगे। लेकिन आप चूँकि उस वक्त थे नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी हमदर्दियाँ उसके साथ हो रही हैं। इसी तरह वो जो नशेई वहाँ पड़ा हुआ था, उसके घर वालों ने उसे क्यों छोड़ा हुआ था? छोड़ा हुआ था ना। हो सकता है वो दुनिया का मजलूम तरीन आदमी हो, वाकई आपकी बात ठीक है कि बहरहाल एक इंसान तो था। वो कोई डॉक्टर्स ही थे ना जिन्होंने अभिनंदन को स्टिचिंग की थी, ठीक है, की तो थी ना, ठीक। हालांकि था भी दुश्मन, बमबारी करने आया था। आज अगर इसराइल का कोई पायलट गिर जाए गज़ा में,
لوگ وہاں کے ڈاکٹر اس کی پٹی کرنی شروع کر دیں. جتنا ہیٹریڈ ہے لیس لائکلی ہے نا, لیکن سٹل اگر ڈاکٹرز کریں تو کریں گے, ان کی ڈیوٹی ہے. ہاں دوسرے شاید انہیں ماریں کہ تم اس کی پٹی کر رہے ہو, اس کو ٹیکا لگا کے مارو, اس کو یہ کر کے مارو, اس کو وہ کر کے مارو. لیکن یہ سارے کے سارے ریلیٹیو ہیں. آپ کو جو دکھایا گیا, آپ نے پیار بھی کر لیا, پٹی صاف کی, سارا کچھ کیا, یہ وہ آپ میں ایڈیشنل کام ہے جو آپ کو جہاں سے گزارا جا رہا ہے, جو آگے لیا جانا ہے. تو آپ نے اس کے زخم سے, اس کی حالت سے نفرت نہیں کی, اس کے گن سے نفرت نہیں کی, اس کی بیماری سے نہیں ڈرے کہ یار نشائیوں کو یوزلی ہیپیٹائٹس سی اور بی اور HIV تینوں بیماریاں انہوں نے ٹیکے لگا کے سرنجز یوز کر کے ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یوزلی جس وقت ان کا HIV پازیٹیو آتا ہے تو ان کے گھروں سے کوئی بھی نہیں پھرنا, گھر والے رکھتے ہیں نا باہر, وہ باہر ہی پھرتے رہتے ہیں, گرے رہتے ہیں. اور وہ ہاسپٹلس میں بھی آ جائیں تو سوائے چند کے ساتھ ماؤں کو دھکے دکھاتے ہم نے دیکھا ہے, کوئی نہیں آتا. اس طرح کے پیشنٹس آپ نے جو بھی پکچر بتائی ہے وہ 1122 پہ فون کر دیں, وہ بیچارے آتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہے, وہ بھی محکمہ تھک رہا ہے. حالانکہ میرے خیال میں آرمی کے جتنے لوگ جو بھی سن رہے ہیں, جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ارلی, آرمی والا 40-45 پہ ریٹائر کر دیا جاتا ہے فوجی جو تو انہیں 1122 میں ان کو نرسنگ کے کورسز کرانے چاہیے اور انہیں اس میں لانا چاہیے. وہ آگے ان کی جاب بھی بن جائے گی, وہ آگے چل بھی سکتے ہیں. لیکن ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. لیکن ویسے ہی بات کرنے کی وہ 1122 والے لاتے ہیں ہمارے ہاسپٹلس میں. اب یوزلی اس بندے کا کوئی پرس, اس کے پاس, اس کی جیب میں کوئی پرس, کوئی ID, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کو ہاسپٹلس میں ان نون لیا جاتا ہے. اب ان نون کے ساتھ ڈاکٹرز نے پرچی لکھ دینی ہے. اصل میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا کام یہ ہے کہ اس نے پرچی لکھی, پھر دوائی پرووائڈ کرنا, اس کو لگوانا, اس کو سارا کچھ کرنا, یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ڈاکٹر وہاں پہ جسٹ ایک ملازم ہوتا ہے. اس گھر کے 6 ملازموں سے ایک گیٹ کیپر ہے, ایک ڈرائیور ہے, ایک کچن کا ہے, ایک کک ہے, ٹھیک ہے, ایک میڈ ہے, کوئی ایک صفائی کرنے والی ہے. وہ کچن والے کو آپ اگر یہ کہتے رہیں کہ یار تمہیں شرم نہیں آ رہی, گاڑی چلاؤ, گاڑی باہر نکالو, وہ کہاں سے گاڑی باہر نکالے, وہ نہیں گاڑی نکالے گا. ٹھیک ہے. اور ڈرائیور صاحب چابی لے کے پھٹے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, یا اس نے نہیں دینی چابی, اس کو تو بالکل نہیں دینی, تو وہ تو نہیں کر سکتا. لیکن لگ ایسے رہا جیسے کچن والا ہی سارے گھر کا مالک ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹرز نے پرچی لکھ دینی ہے. اس طرح کے پیشنٹس کے ساتھ ہوتا بھی کوئی نہیں. محکمے ہیں ہاسپٹل میں, سوشل ویلفیئر کا محکمہ ہوتا ہے, اس کے ورکرز کو ہونا چاہیے. نرسز فون کرتی ہیں انہیں آفیشیل. پرانے ہاسپٹل میں جب تک ہمارا نظام تھا, اب تو یہ نہیں ہے نا. اب تو ایک ہاسپٹل, جس ہاسپٹل میں بھی آپ جاتے ہیں, وہ 1000 پیشنٹ کے لیے اگر بنا تھا تو وہاں 5000 پیشنٹ ایک دن میں آ رہا ہوتا ہے. عملہ اس کا 1000 والا ہی ہے. ٹھیک ہے. فنڈز اس کے پاس 1000 والے ہی ہیں. دنیا میں کہیں مفت علاج نہیں ہوتا اس طرح, سوائے ایمرجنسی کے. وہ بھی نہیں پورا کر پا رہے. آپ IMF سے پتہ نہیں کیا کیا مانگ کے کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ ڈاکٹر بھی لکھ رہا ہوتا ہے, اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ نہیں ہے. آپ اپلیکیشن لکھ دیں گے نا, شکایت کہ ہم سے باہر سے دوائیاں منگوائی گئیں, اچانک سیکٹری آفس سے ایک بندہ اگلے دن آ جائے گا, CM سے آفس سے آئے گا, چھاپا مارا جائے گا, میڈیا پہ دکھایا جائے گا, ڈاکٹرز کا چلان کاٹا جائے گا, پرچی کے اوپر کس کے سائن تھے, کس نے باہر سے منگوائی, کس نے ٹیسٹ کرائے. خود انہیں پتہ ہے کہ ہسپتال میں ان کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے, انہیں کہاں سے دینا ہے. چند ضروری ادویات کے علاوہ باقی نہیں ہے. لیکن آپ لوگ بھی خوش ہو گئے, آپ نے ڈاکٹروں کی شکایتیں لگا دی. ڈاکٹر نے تو اس کی جان بچانے کے لیے بچانے کا چاہے باہر سے لے آؤ, لیکن لے آؤ. اگر آپ کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اپنی جیب سے منگواتے, وہ کتنوں کا اپنی جیب سے منگوائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی ہمدرد دواخانہ سوچ ہے وہ اچھی ہے, اللہ آپ کو اس میں سے گزار رہا ہے. لیکن جو آپ اس کو لے کے وہاں بھاگے, آپ نے اس کی نبض میں ڈوب کے 3 بار اللہ کیا نہیں کیا, آپ کو نہیں یاد رہا. ٹھیک ہے. وہی CPR تھا. آپ کا بلیف اسی ایلوپیتھک ہاسپٹل پہ تھا, آپ وہاں لے گئے, اور ایلوپیتھی والوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو فٹ پڑا ہوا ہے, اس کو ہیروئن کی اوور ڈوز ہے, منہ سے اس کی جھاگ آ رہی ہے, یہ بتا رہا ہے. اس کے ساتھ اس کو فٹ پڑ گیا اور وامٹنگ یہ پھیپھڑے میں لے گیا ہوا ہے, اور یہ اب کسی وقت بھی جانے والا ہے. لیکن انہوں نے آپ کے بھی شور مچانے پہ اور انسانی ہمدردی اور اپنی ڈیوٹی میں جب ہاسپٹل تک آ گیا ہے وہ, تو انہوں نے اس کے اوپر بیسک جو میڈیکل سپورٹ وہ دے سکتے تھے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ ٹیسٹوں کے بغیر چل نہیں سکتے, انہیں پروفس چاہیے. وہ ٹیسٹ کے بھی سیمپل نکالیں گے. انہوں نے بیسک شروع کی دوائیاں بھی شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے. جان نہیں وہ اس میں ڈال سکتے.
یا انہیں پتہ ہے آپ جذباتی ہو رہے ہیں, آپ اچھے انسان ہیں, آپ لے آئے ہیں, لیکن آپ کی جذباتیت جو ہے وہ اس کام کو کرنے میں خرابی تو پیدا کر سکتی ہے. جذباتی ہو گیا, وہاں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے, 2-4 ڈاکٹروں کو مارتے, تھپڑ مارتے, لڑائی بلوا کرتے, ڈاکٹروں کو گندا برا یزید اور جلاد کہتے. آپ انسانی ہمدردی میں کر رہے ہیں نا. اور اب اسی وقت اچانک ایک بندہ کہتا ہے کہ اس بندے کا ID کارڈ نکلا ہے اور اس کا نام شمر بن جوشن ہے. اب بھی آپ کی وہی جذبات ہوتے ہیں. ویسے ہی پوچھ رہا ہوں شاہ جی. ٹھیک ہے, تو ہمدردی کیا کریں, ضرور کیا کریں, لیکن جو باقی آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں, جو جتنا بھی کر سکتا ہے, ان میں خامیاں نہ دیکھا کریں. اور اس سارے کا مجرم ڈاکٹروں کو نہ, سارے کو بنا, میں ڈاکٹروں کو سپورٹ تو نہیں کر رہا, لیکن میں نے ساری زندگی چونکہ یہ ڈیوٹی کی ہے, ایمرجنسی میڈیسن ہی کی ہے, ٹھیک ہے. اور کووڈ کے دوران میں نے انسانیت کا جو کچھ دیکھ لیا چہرہ, میں پہلے ہی کہتا تھا, میں ICU کے اندر اپنے جس جونیئر کو بھی میں نے لگایا ہے, 20-30 سال میں نے ICU کیا ہے, تو میں نے جن جونیئر ڈاکٹرز کو بھی شوق ہوتا تھا, ایک تو میں نے زبردستی کسی کی کبھی ڈیوٹی ICU میں نہیں لگائی تھی. ICU میں ڈیوٹی میں ان لوگوں کی لیتا تھا جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے, جو ڈیڈیکیشن سے کام کرنا چاہتے تھے, جو ICU ہی کرنا چاہتے تھے. تو میں انہیں ڈے 1 پہ ایک بات کہتا ہوتا تھا کہ اگر تم نے یہ کام کرنا ہے, تمہیں شوق ہے, ٹھیک ہے, تو تم سیکھنے کی غرض سے اس میں کوئی پروسیجر نہیں یہاں کرو گے. پروسیجر جو بھی تم کرو گے, اگر اس پیشنٹ کی لائف سیونگ کے لیے, مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے تو تب کرو گے اور انڈر سپرویژن کرو گے. کبھی بھی سیکھنے کے لیے, پیسے بنانے کے لیے نہیں کرو گے. نمبر 1. نمبر 2, ایک بات یاد رکھنا, تم ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے ادھر مریضوں کی جان بچاتے رہنا, لیکن ایک بات میری یاد رکھنا, دس از دا موسٹ تھینک لیس جاب ان دا ورلڈ. تو یہاں سے یہ نہ ایکسپیکٹ کرنا کبھی تمہیں تھینک یو ملے گا. جب اس لیول پہ رہو گے لیکن پھر بھی اسی ایمپتھی کے ساتھ کام کرو گے, ٹھیک ہے, تو تمہارا ریوارڈ تمہارے اللہ نے دینا, تمہیں صرف اللہ ریوارڈ دے گا. Nobody will ever understand کہ اس ICU میں ایک دن بھی ڈیوٹی کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا رسک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہر طرف ننگی تاریں ہیں اور آپ اس میں ایک الیکٹریشین کی طرح پھر رہے ہیں, آپ نے جہاں سے تار ٹوٹی ہے, جڑی ہے, کئی بار آپ اسی پروسیجر کو جو آپ اس کی لائف سیونگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اس کے اٹینڈنٹ آ کے اوپر سے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے مارا ہے. وہ گھر سے مرا ہوا لے کے آتے ہیں, ICU میں آتے ساتھ وہ لینڈ کرتا ہے, وہ کریٹیکل سٹیٹ پہ ہوتا ہے, لیکن اب آپ اس کو فوراً کوئی سینٹرل لائن ڈال رہے ہیں, کوئی پیس میکر ڈال رہے ہیں, وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں, اسی طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ اس کی لائف سیو کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے. ہاں, آپ یا نرسز آپس میں ہنستے بولتے نارمل رہیں گے, آپ ہیں انسان, آپ اس کی پین فیل کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے رو کے آپ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے آپ اسے کریں, وہ نہیں کر سکتے آپ. بلکہ میں سعودیہ میں اور یہاں پہ بھی 1-2 بار لوگوں کا یہ کرٹیسزم بھی برداشت کیا ہے. ایک میڈیا والا جو ایکسپریس نیوز کا والا تھا, شکر اس کا بھائی بچ گیا, اس نے پہلے دن مجھے دھمکیاں دی. اس نے کہا اگر میرا بھائی مر گیا, جو کہ زہر کی گولی کھا کے آیا تھا, گندم کی گولی, اگر میرا بھائی مر گیا, میں اخبار میں فیچر لکھوں گا کہ تم نے یہاں ڈاکٹر ایسے ہیں وہ آتے ساتھ مریض کے پاس قرآن لگا دیتے ہیں, جی یہ کوئی علاج ہے, وہ جی سورت یاسین, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جان نکالنے کے لیے سورت یاسین لگانی ہے, سورت رحمان لگا رہا ہے. یہ وہ میڈیا والا تھا پہلے دن, وہ ادھر سے اس کا بھائی مر رہا ہے, میں اس کا CPR کر رہا ہوں, لیکن ساتھ میں نے سورہ رحمان اپنے فون پہ رکھ دیے ساتھ, ٹھیک ہے. اور چونکہ میرا چہرہ کمپوزڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور میں چونکہ لیڈ بھی کر رہا ہوتا تھا اس وقت, تو میں نے تو ٹیم پورا, جب ایک بندے کی آپ لائف سیونگ کر رہے ہیں تو اس میں ملٹیپل پروسیجرز چل رہے ہوتے ہیں. جو گھر سے اتنا سیریس آیا جب تک وہ ICU میں پہنچا ہے, ٹھیک ہے, تو ملٹیپل پروسیجرز ہو رہے ہوتے ہیں اور مختلف طریقے سے اسے آپ چلا بھی رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے پروسیجر سے الٹا اس کا مسئلہ نہ بڑھ جائے, تو اس میں وہ اپنی تقریر کری جا رہا ہے, ٹھیک ہے. بعد میں ٹھیک ہے, ڈان میں انہوں نے آرٹیکل لکھا بڑا اچھا, اے ڈاکٹر ہو پریسکرائبز ورسز آف قرآن ان ICU اور کچھ کر کے. لیکن بھائی میرے, یہ جو ہمدردی ہے, یہ جو تیرے اندر انسان دوستی ہے, درد کا جو ٹیکہ تجھے لگا ہوا ہے, یا درد آشنائی اسے کہتا ہوں میں, ٹھیک ہے, یہ اللہ نے تیرے میں ڈالی اس لیے کہ اس نے تیرے سے کام لینا ہے. اس میں مختلف جگہ پہ ابھی تو ملامت ملے گی, جن کی جان بچائے گا وہی جوتیاں ماریں گے بعد میں. وہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم نے ساری رات ہمارے ساتھ بیٹھے تو رہے ہو, لیکن بہرحال 7 بجے چلے بھی تو گئے تھے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے.
جی میں نے جانا ہے ڈیسک پر پہنچنا ہے. چلیں خیر کویشچن وہ کاکی فیصلہ آباد والی رہ گئی ہے. جی کاکی جی آپ آئندہ سوال کیجیے گا. جی آپ نے نیکسٹ کر لیں گے, آپ ہی مہربانی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی, باقی سب کی گاڑیاں شاڑیاں آئی ہوئی ہیں, کسی کے جانے آنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ سب کو, خدا حافظ.